تقدیر کے تعلق سے جو مشہور ہے کچھ باتیں، وہ ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ شادیاں جو ہیں، جوڑے جو ہے آسمانوں میں بنائے جاتے ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میری ہدایت کے لیے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے ہدایت دے دے، میں بھی نمازی ہو جاؤں، میں بھی دین کا کام کرنے والا ہو جاؤں. پھر تیسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. چوتھی بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ کوئی چیز ہمیں اگر نہیں ملی، ہم نے بہت محنت کوشش کی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تقدیری میں نہیں تھا اس لیے ہمیں نہیں ملا. پانچویں بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو لکھ دیا ایک کتاب کے اندر، جتنا بھی ایونٹ ہونے والا ہے اس پورے یونیورس میں، کائنات میں، وہ سب ایک کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے. چھٹی بات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ تقدیر کو نہیں بدل سکتے. ساتویں بات ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے. آٹھویں بات یہ بھی مشہور ہے کہ کچھ بھی اللہ کے مرضی کی بنا نہیں ہوتا، ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ کی مرضی کی بنا نہیں ہلتا ہے. نویں بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے قلم کو حکم دیا ہر چیز کو لکھ دو، اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ پہ لکھ دیا. یہ سب باتیں میں لاسٹ کلاس میں ڈیٹیل سے بتا چکا تھا، اس لیے میں ابھی اس کو ایکسپلین کرنے نہیں جاؤں گا، کافی تفصیل سے میں نے لاسٹ سیشن میں بتایا تھا. شادیاں جوڑے آسمان میں بنتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، جن لڑکیوں کی نہیں ہوتی ہیں، جن لڑکوں کی نہیں ہوتی ہیں، تو اس کیس میں ہمیں پھر کیا خدا کو ہم بلیم کریں گے کہ خدا ذمہ دار ہے جو اس نے جوڑا نہیں بنایا؟ یا پھر جن کی شادیاں ہو گئی اور ہم نے یہ کہا کہ جوڑے اللہ نے بنائے تھے، آسمان میں بنا تھا، اور پھر ان کا طلاق ہو گیا، ڈیورس ہو گیا، تو اس کو ہم پھر کیسے انٹرپریٹ کریں گے، کیسے سمجھیں گے کہ اللہ پاک نے صحیح نہیں بنایا، نعوذ باللہ، کہ دونوں ایک دوسرے کے کمپیٹیبل نہیں تھے؟ یا جن کی شادیاں چلتی رہتی ہیں لیکن بہت جھگڑا، بہت پرابلم ہوتا ہے، تو اس میں بھی کیا ہم اللہ کو بلیم کریں گے؟ تو یہ جتنے بھی اسٹیٹمنٹ ہیں یہاں پہ دیے ہوئے، اس میں جو باتیں ہم لوگ کہتے ہیں مشہور کیا ہے ہم نے، وہ باتیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ اس میں کانٹرڈکشنز ہے، تضاد ہے. اب آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ نے بلیم کر دیا اللہ کو کہ بھائی دعا کرو اللہ مجھے ہدایت دے. اس کا مطلب آپ کے نماز نہیں پڑھنے کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ پاک ذمہ دار ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے کمی ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے آپ کو ہدایت نہیں دی، ورنہ آپ بڑے اچھے آدمی تھے، آپ نماز پڑھنے والے تھے. اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا کوئی پاورفل آدمی ہے، کوئی پاورفل کنگ ہے، ایک پاورفل شخصیت ہے جو رینڈم بیسس پہ، یعنی جس کو من کیا کسی کو زندگی دے دی، کسی کو موت دے دی، ویسا کچھ کرتا ہے کیا؟ مطلب یہ ایک پکچر زمین ذہن میں ایسے ہی بنتی ہے لوگوں کے کہ جس کو بھی چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی کہ 7 ارب لوگ ہیں، 8 ارب لوگ ہیں، ان میں سے کچھ 1 ارب لوگوں کو ہدایت دے دیا ہے، باقی 6 ارب لوگوں کو ہدایت نہیں دیا ہے. تو اس کی مرضی ہے، جس کو بھی چاہے ہدایت دے، جس کو بھی چاہے گمراہ کر دے. تو جس کو ہدایت مل گئی وہ تو ٹھیک ہے، سیف سائڈ ہے، لیکن جو گمراہ ہو گیا، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، تو اس کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو قیامت میں کلیم کرے گا کہ بھائی کہ میری کیا غلطی ہے، آپ نے ہدایت نہیں دیا مجھے. تو یہ جتنے بھی پاپولر اسٹیٹمنٹ ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے مسلم ورلڈ میں، اور زیادہ تر مسلمان اسی کنفیوژن کے ساتھ ہی جیتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے، یہی بات حق ہے، حالانکہ وہ خود اس بات پہ کنونس نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بات آتی ہے کہ 50,000 سال پہلے زمین کے بننے سے ہر چیز کو قلم کے ذریعے لکھ دیا گیا کتاب میں. تو ہمارے ذہن میں ایک خاکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک کتاب ہے، بڑی سی کتاب ہے، پیجز ہیں، اس میں پیج ہیں، اور اس میں پین کے ذریعے جو ہے لکھ دیا گیا ہے. کس لینگویج میں لکھا گیا ہے؟ تو عربک لینگویج میں لکھا گیا ہوگا. عربک لینگویج میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس پورے دنیا میں کیا کیا چیزیں کب کب ہوں گی. ابھی جو ہے کسی گھر کے اندر برتن گرے گا، وہ بھی لکھ دیا گیا ہے. ابھی کہیں پہ پتا گرے گا، وہ بھی لکھ دیا گیا ہے. ابھی کہیں پہ کسی آدمی کی موت ہو جائے گی، وہ بھی لکھا گیا ہے. ابھی برازیل کے جنگل میں کوئی شیر کسی کو کھا لے گا، وہ بھی لکھا گیا ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ چیزوں کو عام طور پہ سمجھتے ہیں. اور یہ ڈسٹربنگ کوشچنس کا مطلب پھر یہ بھی ہو گیا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا، تو اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا کہا ہے ہونے کے لیے. تو اس کا مطلب پھر یہ بھی ہو گیا کہ یہ اتنا بھی دنیا میں شرک کا کام ہو رہا ہے، کفر کا کام ہو رہا ہے، یہ سب بھی اللہ ہی پاک کرا رہا ہے، نعوذ باللہ. یعنی اللہ پاک یہ چاہ رہا ہے کہ شرک ہو، اللہ پاک یہ چاہ رہا ہے کہ کفر ہو. یہ قرآن میں اللہ پاک نے سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 91 میں بتایا کہ یہ اللہ کے خلاف کہی گئی سب سے بری بات ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے خلاف کہی گئی سب سے بری بات ہے جب کوئی یہ کہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی ہوتا ہے یہاں پہ وہ سب اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. مرضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے اپروول سے ہو رہا ہے.
تو اگر اللہ کا اپروول ہے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا تو کہ اللہ نے اپروول یا سویکرتی اس چیز کے لیے بھی دی ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ کے خلاف بری بات کہیں, شرک کریں, کفر کریں. تو وی آل آر لیونگ ود دس کانٹرڈکشن تقدیر کے تعلق سے, اور اس نے بہت بڑا نقصان کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس تقدیر کے ٹاپک میں ہوا یہ کہ ہمارے یہاں بڑا ہیوک کریٹ ہو گیا, بڑا نقصان ہو گیا کہ ہماری سائیکولوجی, ہمارے ذہنیت کو جو ہے ایک موڈیفائی کر دیا گیا ہے, اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی ملک یا جو بھی سماج, جو بھی سوسائٹی یا جو بھی کمیونٹی اگر ترقی یافتہ ہے تو اس کا کنٹریبیوشن, اس کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. یہ مطلب اللہ پاک نے اس کو ایسا بنا دیا. اور جو بالکل پستی میں لوگ ہیں, جو فیلڈ قومیں ہیں, جو بالکل زوال کی طرف بڑھ رہے قومیں ہیں, اس کو بھی ہم تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یہ تقدیری میں لکھا ہوا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ اپنے حالات کو بھی ایسے ہی ایکسیپٹ کرتا رہتا ہے. تو اب مسلمانوں کے حالات آپ جانتے ہیں کہ اس پورے دنیا میں الگ الگ پیرامیٹرز کے اوپر مسلمانوں کے کیا حالات ہیں, یا آپ کی سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کے کیا حالات ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کا فیلڈ ہو, چاہے وہ امپلائمنٹ کا فیلڈ ہو, چاہے وہ انکم کا فیلڈ ہو, چاہے وہ پراسپیرٹی کا فیلڈ ہو, چاہے وہ نوکری کا فیلڈ ہو, چاہے وہ ڈراپ آؤٹس کا, کسی بھی طرح کا جو پیرامیٹر آپ لیں گے تو آپ پائیں گے کہ تقریباً سبھی پیرامیٹرز میں مسلمانوں کا پرفارمنس ورسٹ ہے, بالکل ورسٹ ہے. یہ تو ایک بات ہے, لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا, قبول بھی کر لیا, گویا کہ اس کو ہم تقدیر کے نام پہ ہم ڈال دیتے ہیں, اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم یہاں پہ بڑے پستی میں ہیں لیکن جنت میں ہمارا بڑا اونچا مقام ہوگا. یہاں پہ تو ہم بڑے خراب حالت میں رہیں گے لیکن وہاں پہ ہمارا بڑا اونچا مقام ہوگا. تو جنت کی بات تو دور کی بات ہے, یہاں پہ اس دنیا کے اندر ہم پستی میں ہیں کیوں, اس کو ہم لوگ نہیں سوچتے. اس پستی میں جانے کا ایک ریزن کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے مان لیا ہے کہ ہمیں کرنا زیادہ کچھ نہیں ہے, جو ہونا ہے وہ ہوگا. تو جب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ جیسا ہونا ہے ویسے ہی ہوگا, تو ہم پھر عملی میدان سے ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یعنی عمل کا جو کام ہے وہ ہمارا رک جاتا ہے, ایفرٹ نہیں مانتے. دیکھیے اس آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, اس کو آپ سمجھیے. آج سے تقریباً 1945 کے آس پاس جو ہے جاپان میں 2 ایٹم بم گرائے گئے تھے. آپ کو معلوم ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ اس ایٹم بم گرانے کے نتیجے میں جاپان میں کیا ہوا. ان کی اکانومی, ان کا ہیلتھ, ان کے یہاں موتیں, ان کے یہاں تباہی کتنی زیادہ ہوئی, کتنی زیادہ ہوئی تباہی, کتنی زیادہ موتیں ہوئی, کتنا نقصان ہوا جاپان کا. لیکن کچھ ڈیکیڈز کے اندر ہی جاپان ایک ورلڈ کی بڑی اکانومی, بڑی طاقت بن کے ابھر کے آ گیا. آپ امیجن کیجئے اگر یہ معاملہ مسلم نیشن کے ساتھ ہوا ہوتا تو مسلم نیشن لوگ تو مان چکے ہوتے کہ نہیں, چاہے ہماری تقدیری ہے کہ ہم ایسے ہی پستی میں رہیں گے, ہم ابھر نہیں سکتے. لیکن جاپان کے لوگوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے یہ دکھا دیا دنیا کے سامنے کہ انسان کے اگر ول پاور ہو اور ڈائریکشن صحیح ہو اور ایفرٹ اگر صحیح ہو تو پھر انسان جو ہے پستی سے عروج کی طرف بھی آ سکتا ہے, فیلئر سے سکسس کی طرف بھی آ سکتا ہے. جاپان کا ایگزامپل آپ کے سامنے میں ہے. مسلمز کا بھی معاملہ دیکھیں گے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا دور تھا وہ بھی ایسے ہی تھا. چرواہوں کی کمیونٹی تھی, چرانے والے قوم تھے, اور کچھ سالوں کے اندر یہ ہو گیا کہ دنیا کے ایک بڑے حصے کے اندر ان کی حکومت بھی ہو گئی, علم کے معاملے میں بھی ترقی کیا. تو وہ اس لیے ہوا کیونکہ ان کو معلوم چل گیا تھا, یہ بات انہیں معلوم تھی کہ اللہ پاک نے کیا قانون بنایا ہے فیلئر اینڈ سکسس کا. لیکن آج جو معاملہ ہے ہم لوگوں کا, آج جو بلیف سسٹم ہے تقدیر کا, وہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو جس حالت میں وہ اس کو ایسے ہی ایکسیپٹ کر لو, ایسے ہی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. نوکری نہیں ملی کوئی بات نہیں ہے, تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ایگزام میں پاس نہیں کر پائے, نہیں نکل پائے, تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ہم پستی میں رہیں گے, ایسے ہی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو آدمی زبان سے بولے چاہے نہیں بولے, لیکن دماغ کے اندر یہ بات ضرور بیٹھ جاتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے, ہمارے کرنے کا نہیں ہے جب تک تقدیر میں نہیں لکھا ہو. تو جب تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہے تو آپ کے کرنے سے کچھ ہوگا نہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے ہر جگہ انڈیا میں یا جہاں پہ بھی, وہ اسٹیٹس کو مینٹین رہتا ہے, وہ ویسے ہی اسی حالت میں رہتے چلے جاتے ہیں. اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں ان الفاظ کے ساتھ بتایا, خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. مسلمان جو ہے عمل سے فارغ ہو گیا, عمل کرتا ہی نہیں ہے, ایکشن اورینٹڈ اپروچ نہیں رہ گیا مسلمانوں کا, عمل نہیں کرتے ہیں. اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ تقدیر کے اوپر بہانہ بنا دیتے ہیں کہ صاحب تقدیری میں لکھا ہوا ہے ایسا. حالانکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, لیکن پتہ نہیں, ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ خود کے ساتھ بھی فریب کر رہے ہیں, اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں, اور اللہ کے نام پہ بھی دھوکہ کر رہے ہیں, اللہ کو بلیم کر رہے ہیں. وہ
جب وہ عمل نہیں کرتے ہیں تقدیر کا بہانہ بنا کر، تو اصل میں وہ اللہ کو بلیم کرتے ہیں انڈائریکٹلی کہ بھائی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو یا اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو. تو یہ علامہ اقبال نے ان الفاظ میں بتایا کہ کیسے مسلمان جو ہے ایکشن اورینٹڈ نہیں رہ گیا، عمل کے طرف توجہ ہمارا نہیں رہ گیا. پھر آپ کو میں نے ایونٹس کا کچھ ایگزامپل دیا تھا کہ ایونٹ کیا ہوتا ہے. اب تقدیر کے ٹاپک کو ہم سمجھتے ہیں، بیسک سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم، بالکل نیچے سے، کہ تقدیر ہوتا کیا ہے. جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ طے ہے، یہ بتا دیا گیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ ایونٹ کے بارے میں. کوئی ایونٹ کیا ہوتا ہے؟ ہماری گھڑی کا کانٹا موو کر رہا ہے، وہ بھی ایک ایونٹ ہے. بارش ہو رہی ہے، وہ بھی ایک ایونٹ ہے. کوئی چل رہا ہے، وہ بھی ایک ایونٹ ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار چل رہی ہے، ارتھ کوئک آ گیا، آپ نے موبائل ری اسٹارٹ کیا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایونٹ ہے. تو تقدیر کے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایونٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی ایونٹ جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے. اب اس میں ایونٹ فار 2 کیٹیگری میں ہم نے بانٹی ہے یہاں پہ. نان لیونگ تھنگس کے متعلق جو ایونٹ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یعنی جو بے جان چیزیں ہیں، یا کہہ لیجئے کہ انسان کو چھوڑ کے جو چیزیں ہیں ان کا معاملہ ایونٹ کا کیسا ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی جو ایونٹ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ الیکٹران ہے. اب الیکٹران جو ہے وہ نیوکلیس کے چاروں طرف گھومتا رہتا ہے. اب یہ ایک ایونٹ ہے، الیکٹران چاروں طرف گھوم رہا ہے، یہ ایک ایونٹ ہے جو چلتا رہتا ہے. سن رائز ہے، سن سیٹ ہے، سوریودے سوریاست، یہ بھی ایک ایونٹ ہے، یہ بھی ہوتا رہتا ہے. ارتھ ہماری زمین گھوم رہی ہے، ہمارا چاند گھوم رہا ہے، ہماری گلیکسیز یہ سب گھوم رہی ہے، یہ بھی ایک ایونٹ ہے جو چل رہا ہے. ندی کا پانی بہنا، یہ بھی ایک ایونٹ ہے جو چل رہا ہے. ارتھ کوئک کا آنا، والکینو ایرپشن ہونا، یہ بھی ایونٹ ہے جو ہو رہا ہے. آپ کے روم میں فین چل رہا ہے، روڈ پہ بائک چل رہی ہے، یہ سب کا سب ایونٹ ہے. ان سارے ایونٹ میں ایک خاص بات ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ایونٹ ہو رہے ہیں نان لیونگ تھنگ کے متعلق، یہ پروگرامڈ وے میں ہو رہے ہیں. پروگرامڈ وے میں ہونے کا مطلب یہ کہ جیسا ان کو طے کر دیا گیا ہے یہ ویسے ہی ایونٹ دیتے ہیں. اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیجئے گا کہ جو یہ نان لیونگ تھنگ ہیں، چاہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ڈائریکٹلی سورج چاند زمین آسمان ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی، الیکٹران پروٹون نیوٹرن ہو گیا، یا پھر انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے، بائک ہے، فین ہے، واشنگ مشین ہے، یہ جتنے بھی بے جان چیزیں ہیں ان کا بیہیویئر ایسا ہے کہ پروگرامڈ ہے. ان کا بیہیویئر کہ جیسا ان کو فیڈ کر دیا گیا ہے یہ ویسے ہی بیہیو کریں گے. مثال کے طور پر الیکٹران جو ہے وہ نیوکلیس کے چاروں طرف چکر لگاتا رہے گا. وہ ایسا نہیں کہے گا نہیں آج میرا موڈ نہیں ہے، آج میں تھوڑا جو ہے سو کم دیر چکر لگاؤں گا. نہ ہی اس کی اسپیڈ اپنے حساب سے وہ چینج کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے حساب سے. سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، آپ جانتے ہیں کہ سورج کے نکلنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج سن رائز سن سیٹ کتنے بجے ہوگا؟ آپ کو کیسے معلوم چلا کہ کل سن سیٹ کتنے بجے ہوگا؟ آپ کو کیسے معلوم چلا کہ آج سے 100 سال بعد سن سیٹ کیسے ہوگا؟ آپ کو اس لیے معلوم چلا کیونکہ وہ ایک پیٹرن، ایک لا کو فالو کر رہا ہے. اسی لا کے نتیجے میں ہی ایک فکس ٹائم پہ وہ نکلے گا اور ڈوبے گا. اسی طرح ہماری ارتھ موو کر رہی ہے، چاند، گلیکسیز، یہ سب کے سب موو کر رہے ہیں. کیا اپنی مرضی کے حساب سے موو کر رہے ہیں کہ ان کی جیسی مرضی چلے ویسے موو کریں؟ چاند بولے کہ نہیں آج میرا موڈ نہیں ہے، آج میں ارتھ کا نہیں، آج میں کسی اور چیز کا چکر لگاؤں گا. گلیکسیز بولے کہ نہیں ہم لوگ کچھ دیر کے لیے رک جائیں گے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب پروگرامڈ وے میں بیہیو کر رہی ہیں. یہ فین آپ جو چلا رہے ہیں، آپ نے فین کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس کا کام ہے الیکٹریسٹی ملنے پہ چلنا، گھومنا، تو فین ویسے ہی بیہیو کرے گا. بلب کو آپ نے بنا دیا ایسا کہ یہ لائٹ دے گا، بلب ایسا نہیں ہے کہ دن پانی دینا لگے گا آپ کو. تو یہ جتنے بھی نان لیونگ تھنگس ہیں، یہ انسان کو چھوڑ کے جو چیزیں ہیں وہ پروگرامڈ وے میں بیہیو کرتے ہیں. ان کا بیہیویئر فکس ہے، تو ان سے جو ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ فکس ہے. اگر آپ نے معلوم کر لیا، اس سینٹنس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، اگر آپ نے کسی چیز کے کام کرنے کے میکینزم کو، طریقہ کار کو معلوم کر لیا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسا بیہیو کرے گا یا کیا ایونٹ جنریٹ کرے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فین کا کیا کام ہوتا ہے، تو جب آپ لائٹ کو سوئچ کریں گے تو آپ بتا سکتے ہیں، آن کریں گے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فین ابھی گھومے گا، اس سے ہمیں ہوا ملے گا. اگر آپ کو معلوم ہے بائک کیسے کام کرتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں چابی گھماؤں گا اس کے بعد میں آن کروں گا تو بائک اسٹارٹ ہو جائے گی، اگر میں گیئر چینج کروں گا، ایکسیلیٹر لوں گا تو بائک آگے بڑھے گی. آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. تو یہ جو ایونٹ نان لیونگ تھنگ کے متعلق ہیں، ان کو ہم بتلا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پہلے سے جان سکتے ہیں. کیسے جان سکتے ہیں؟ کہ جیسا ان کو فکس کیا گیا ہے، پروگرام کیا گیا ہے، وہ ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں. کچھ چیزوں کو اللہ پاک نے فکس کر دیا، کچھ چیزوں کو انسان نے فکس کر دیا.
اب خاص بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہوا نان لیونگ تھنگ کا، اور اس میں ایک ایگزامپل بھی دیکھ لیجئے جو واٹر کا بوائلنگ پوائنٹ کے تعلق سے ایگزامپل ہے کہ واٹر 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بوائل ہوگا نارمل سرکمسٹینسز میں، ایسے ہی ہوئے گا ہمیشہ، لیکن جیسے ہی آپ اس کے حالات کو چینج کریں گے اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا، تو اب بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سے بڑھ جائے گا اگر آپ اس میں کچھ امپیورٹی ملا دیں گے، اگر آپ اونچائی کی جگہ پہ جائیں گے تو بوائلنگ پوائنٹ گھٹ جائے گا، اگر آپ پریشر بڑھا دیں گے تو بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے جو پانی کے اندر بوائلنگ پوائنٹ کا جو رول رکھا ہے یا قانون بنایا ہے وہ بھی فکس ہے حالات کے حساب سے، حالات ایسے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا، حالات ایسے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو اللہ پاک نے نان لیونگ تھنگ کے تعلق سے تو فکس کر دیا کہ ان کا بیہیویئر کیسا ہوگا، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے اور جنات جس کو اللہ پاک نے اپنے حکم کا فکس کرنے والا نہیں بنایا ہے، اوبلائز نہیں بنایا ہے کہ یہ اللہ پاک کے بتائے ہوئے باتوں کو، حکم کو بالکل مانیں گے ہی مانیں گے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے فکس نہیں کیا ہے۔ انسان کا بیہیویئر کیسا ہوگا یہ اللہ پاک نے طے نہیں کر دیا ہے۔ اگر اللہ پاک یہ طے کر دیتا کہ انسان ایسے ہی بیہیو کرے گا، یہ انسان اچھا بنے گا، یہ انسان برا بنے گا، تو پھر انسان کا ٹیسٹ کا کوئی مطلب نہیں تھا اس دنیا میں، پھر اس بات کا کوئی مطلب نہیں تھا کہ اس دنیا میں ہمارا امتحان چل رہا ہے، پھر اس بات کا کوئی مطلب نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، برے کام بھی کر سکتے ہیں۔ اسی چھوٹ کو کہتے ہیں فری ول، کہ اللہ پاک نے انسان کو فری ول دیا ہے کہ تمہیں یہ چھوٹ ہے کہ تم چاہو تو اچھا کام کرو، چاہے تو تم برا کام کرو، اب یہ تمہارے اوپر ہے۔ اچھا کام کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، برا کام کرو گے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ تو انسان کا جو معاملہ ہے یہ سورج چاند سے الگ ہوتا ہے، انسان کا معاملہ بلب اور بائک سے الگ ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے علم دے دیا، ہدایت دے دیا، اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان کیسا بیہیو کرے۔ لیکن انسان کو ہر معاملے میں ایبسلیوٹ فری ول نہیں ہوتا ہے، یہ بھی اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان جو چاہے بالکل کر ہی سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کی پیدائش کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، کب ہوگی، اس کے اوپر آپ کا اپنا زور نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ بالکل ہی مجبور ہیں۔ آپ کی سراؤنڈنگ کیسی ہوگی، آپ کا آس پاس کا ماحول کیسا ہوگا، اس میں کچھ حد تک آپ مجبور ہیں، کچھ حد تک آپ مجبور ہیں، جب زیادہ تر حد تک آپ مجبور نہیں ہیں کہ آپ ایک پوش ایریا میں رہیں گے کہ کسی بہت ہی غریب ایریا میں رہیں گے یا شہر سے باہر رہیں گے، کس طرح کے لوگوں کے بیچ میں رہیں گے، یہاں پہ بھی آپ کے پاس تھوڑا سا اچھا خاصا فری ول ہوتا ہے۔ پھر ایک لرننگ فیز ہوتا ہے انسان کا، جہاں پہ انسان سیکھتا ہے چیزوں کو، بچہ ہوتا ہے اس کے بعد آگے کے بڑھتا ہے، وہاں پہ انسان کے پاس بھی بہت حد تک فری ول ہوتا ہے، کچھ حد تک نہیں ہوتا ہے۔ فری ول ہونے کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کے طور پہ مان لیجیے ایک بچہ ہے جو رہ رہا ہے ایسے ایریا میں جہاں پہ شہر کے گنڈے چور بدماش لوگ رہتے ہیں، اب ویسے ماحول میں اگر کوئی لڑکا رہے گا، کوئی بچہ پلے گا، بڑھے گا، تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی عادتوں کو ہی سیکھے گا۔ تو کچھ حد تک وہاں پہ بھی وہ مجبور ہے، وہاں پہ وہ اچھی چیزوں کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ فری نہیں ہے، بری چیزوں کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ فری ہے وہ۔ اسی طرح انسان جب ایجوکیشن لیتا ہے، جاب کرتا ہے، اور اس کی عادتیں جب ڈیولپ ہوتی ہیں تو یہاں پہ اس کا فری ول کام میں آتا ہے، اس کو فریڈم ہے کہ وہ کس طرح کی عادت کو اپنائے، اچھی عادت کو یا بری عادت کو۔ اسی طرح شادی ہونا، بچے ہونا، زندگی کیسے گزارے، یہاں پہ انسان کا فری ول ہوتا ہے۔ تو ان سب جگہوں پہ انسان کا جو فری ول ہوتا ہے، اس میں 100% فری ول نہیں ہوتا ہے، کہیں پہ 10% ہوگا، کہیں پہ 80 ہوگا، کہیں پہ 90 ہوگا، وہ اللہ بہتر جانے۔ لیکن انسان کا جو عمل طے ہوتا ہے کہ اب کوئی انسان کیسا عمل کرتا ہے۔ اب جو مارکیٹ میں آپ کو لوگ دکھ رہے ہیں، کچھ اچھے بیہیویئر کے لوگ، کچھ برے لوگ، کوئی چور ڈاکو، کوئی سنت، کوئی سادھو، یہ لوگ اس لیے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ایکشن جو ہے دو وجہ سے طے ہوا۔ ایک سم پری ڈیٹرمنٹ فیکٹرز، کچھ فیکٹرز تھے جو پہلے سے اس کے لیے ریسٹرکشن کا کام کر رہے تھے، مثال کے طور پہ اس کا ماحول، مثال کے طور پہ اس کی پیدائش کہاں ہوتی ہے، مثال کے طور پہ وہ کس فیملی میں پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا فری ول کہ وہ کس چیز کو چنتا ہے۔ اسی لیے انسان کا ایکشن کو ایبسولوٹ سینس میں ہم اور آپ یہاں پہ جج نہیں کر سکتے، یہ اللہ پاک قیامت کے دن ہی جج کر پائے گا کہ کوئی انسان کا ایکشن ایبسولوٹ سینس میں کیسا تھا، کتنا اچھا تھا، کتنا برا تھا۔ ہو سکتا ہے ہماری نظر میں کوئی چیز یہاں پہ کوئی انسان بڑا برا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں شاید اتنا برا نہیں ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ایسے جگہ پرورش پا رہا ہے جہاں پہ کہ چور ڈاکو کا محلہ ہے، وہاں پہ وہ پرورش پا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ برائیاں بھی آ جائیں، لیکن بہت ساری اچھائی بھی ہوگی۔ تو ہماری اور آپ کی نظر میں شاید اس کے اندر تھوڑی سی ہی اچھائی ہے یا تھوڑی سی ہی برائی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ الگ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو اس کے حالات معلوم تھے کہ وہ کس حالات میں پلا بڑھا، اس حالات میں اس کے لیے اچھے چیزوں کو ڈیولپ کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ اسی طرح ہمارے نظر میں کوئی انسان بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے،
کہ یہ ایک دم 5 وقت کا نمازی، تہجد کا پابند، ایک ایک چیز کا پابند، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ انسان ایک بڑے ہی پاکیزہ ماحول میں پلا بڑا ہو، ایک بڑے دیندار گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اس کو برائی کرنے کا اتنا آپشن ہی نہیں ملا ہو، برائی کرنا اس کے لیے بڑا مشکل کام رہا ہو چونکہ ماحول ایسا تھا، اور اچھا کام کرنا اس کے لیے بڑا آسان تھا. تو ہم اور آپ یہاں پر جج نہیں کر سکتے لوگوں کو ایبسولوٹ سینس میں کہ کون کتنا اچھا ہے کون کتنا برا ہے. اس کو اللہ پاک ہی قیامت کے دن جج کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو معلوم ہے کیا چیزیں اس کے ساتھ فیور میں تھی اور کیا چیزیں اس کے اگینسٹ میں تھی. دیکھیے اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے. ایک انسان جو روزہ رکھتا ہے جون کے مہینے میں دلی میں کیا گرمی ہوتی ہے یہ جانتے ہیں دلی والے لوگ، اور وہی انسان روزہ رکھتا ہو بنگلور میں. تو آپ لوگ جو جانتے ہیں موسم کو بنگلور کے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں کا تو بڑا ہی فیوریبل موسم ہوتا ہے، بڑا آسان ہوتا ہے، یہاں پہ تو کوئی نہ تپش ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے. تو کیا لگتا ہے دونوں کو برابر ثواب ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ملے گا دونوں کو برابر. جس نے زیادہ مشقت کی ہے، جو زیادہ خراب کنڈیشن میں رہ کے اللہ کے حکم کو مانا، اس کا درجہ زیادہ اوپر ہوگا. ٹھیک اسی طرح کسی نے اگر 16-17 گھنٹہ والا روزہ رکھا، کسی نے بالکل 8-9 گھنٹے والا روزہ رکھا، کسی نے بہت اسٹرگل کر کے روزہ رکھا، کسی نے بالکل اے سی میں اپنا وقت گزارا، تو ان کے درجات میں فرق ہوگا، لیکن یہ اللہ طے کرے گا، ہم اور آپ طے نہیں کریں گے. تو ناؤ کمنگ ٹو دا ٹاپک، یہ جو فری ول ہے، یہ فری ول کہاں پہ آیا؟ جب ہم بات کر رہے تھے نان لیونگ تھنگ کی تو وہاں پہ فری ول نہیں تھا. فین کو فری ول نہیں ہے، پنکھا کو فری ول نہیں ہے، سورج کو فری ول نہیں ہے، چاند تارے کو فری ول نہیں ہے کہ وہ جیسا چاہے بیہیو کرے، وہ ویسا ہی بیہیو کرے گا جیسا اللہ نے بنا دیا ہے. انسان کو اللہ پاک نے فری ول دیا ہے کہ انسان اپنے مرضی، اپنے خواہش، اپنے علم، اپنے حکمت، اپنے من کے حساب سے چیزوں کو چن سکتا ہے. وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے، وہ کام بھی کر سکتا ہے. اسی لیے انسان کا حساب کتاب بھی ہوگا قیامت کے دن. اسی بات کو دیکھیے علامہ اقبال صاحب نے بتایا اس طرح سے کہ انسان میں اور دوسرے کریچر میں کیا فرق ہوتا ہے. پابندی تقدیر کے پابندی احکام، تقدیر کی پابندی کریں یا حکم کی پابندی کریں، یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خرد مند. تو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے، پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم تقدیر کی پابندی کرو، یعنی تم نے سوچ لیا کہ جیسا ہونا ہے ویسا ہی ہوگا، اس کی پابندی کرو، یا تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ کی پابندی کریں، اللہ کے حکم کی پابندی کریں. پھر بتایا انہوں نے کہ ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، پلک جھپکنے میں 100 بار تقدیر بدل جاتی ہے. پلک جھپکنے میں 100 طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسند. تو جو مانتا ہے اس چیز کو کہ تقدیر میں جیسا ہونا ویسا ہی ہوگا، تو اس میں کچھ آدمی خوش رہتا ہے، کچھ آدمی دکھی رہتا ہے. جس کے ساتھ اچھا ہو گیا وہ خوش ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ برا ہو گیا وہ دکھی ہو جاتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند ہیں، اوبلائجڈ ہیں، دے آر فورسڈ ٹو فالو. کون کا؟ نباتات، پلانٹ کنگڈم، و جمادات جو جڑ چیزیں ہیں یا نان لیونگ تھنگ سمجھیے. تو کہہ رہے ہیں جو نان لیونگ تھنگ ہے وہ تقدیر کے پابند ہیں، یعنی وہ ویسا ہی بیہیو کریں گے جیسا اللہ پاک نے ان کے لیے پروگرام کر دیا ہے. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. لیکن مومن جو ہوتا ہے، یہاں پہ غور کیجیے، یہاں پہ مومن لفظ ہے، مطلب انسان لفظ نہیں ہے. مومن جو ایمان والا ہے، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، وہ صرف احکام الہی کا پابند ہے، وہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا، وہ تقدیر کی پابندی نہیں کرے گا. یعنی جو تقدیر ہم نے سمجھا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ جیسا ہونا ہے ویسا ہی ہوگا، تو ہم عمل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، جو نباتات ہیں، جو جمادات ہیں، وہ ہیں تقدیر کے پابند. ان کو جیسے کہہ دیا گیا ویسے ہی کرنا ہے، اس سے ہٹ کے وہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن انسان کو اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے. اب ایونٹ بتانے کے بعد اب میں نیکسٹ چیز جو بتانے جا رہا ہوں یہ کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں یوزولی کہ اللہ پاک جانتا ہے، سب چیز جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ تو عام طور پہ ہم لوگ اتنا ہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر وہ چیز جانتا ہے جو ہوگا. آپ ابھی بولیں گے یہ اللہ پاک جانتا ہے، آپ زوم کلاس کریں گے یہ اللہ پاک جانتا ہے، کوئی صاحب ابھی کھانا کھا رہے ہیں اللہ پاک یہ جانتا ہے، کوئی صاحب ابھی چائے پی رہے ہیں اللہ پاک اس کو جانتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ پاک وہ چیزیں جانتا ہے کہ جو چیزیں ہوئی یا ہوں یا فیوچر میں ہوں گی. لیکن یہ اللہ کے علم کو بڑا کم کرنا ہے. اللہ پاک صرف وہ نہیں جانتا جو اتنے سارے ایونٹ ہوتے ہیں، بلکہ اللہ پاک وہ سارے ایونٹس کو جانتا ہے جو ہو سکتے تھے. یعنی ابھی آپ مان لیجیے ابھی کے ٹائم میں آپ کے سامنے 10 آپشن تھا، آپ ابھی کھڑے ہو سکتے تھے، ابھی آپ بیٹھ سکتے تھے، ابھی آپ سو سکتے تھے، ابھی آپ دوڑ سکتے تھے، ابھی آپ باہر جا سکتے تھے، ابھی آپ گر سکتے تھے. 10 طرح کا آپشن تھا. اصل میں آپ نے کوئی ایک ہی آپشن چوز کیا، آپ بس کھڑے ہو گئے.
تو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جو کھڑا ہو گیا اللہ پاک اس کو جانتا ہے، یقیناً اللہ پاک اس کو جانتا ہے، لیکن اللہ پاک ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آپ کر سکتے تھے. آپ باہر جا سکتے تھے اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے، آپ بیٹھ سکتے تھے اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے. اچھا صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد نیکسٹ قدم کیا کیا ہو سکتا تھا اللہ پاک ان سب کو بھی جانتا ہے. یعنی اگر آپ باہر جاتے تو کیا ہوتا اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے، اگر آپ کھڑے ہوئے ہوتے اس کے بعد کیا ہوتا اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے، اگر آپ بیٹھ جاتے اس کے بعد کیا ہوتا اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے، اگر آپ سو گئے ہوتے اس کے بعد کیا ہوتا اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے. تو لوگوں نے اللہ پاک کے علم کو بڑا محدود کم کر کے سمجھا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہوں گی اللہ پاک اتنا ہی جانتا ہے، اتنا ہی نہیں، جو چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ پاک ان سب کو جانتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے کہ ایٹ اے مومنٹ میرے پاس 6 چوائس ہے، میں 6 کوئی کام کر سکتا ہوں، لیکن 6 میں سے میں نے اصل میں کوئی ایک ہی کام کیا. اگلے مومنٹ پھر میں کوئی 6 کام کر سکتا ہوں، اس 6 میں سے پھر میں نے صرف کوئی ایک ہی کام کیا. پھر اس کے اگلے مومنٹ مان لیجیے میرے پاس 5 آپشن ہے، میں کوئی 5 کر سکتا ہوں. تو تیسرے مومنٹ پہ مان لیجیے کہ میرے پاس پھر 5 آپشن ہے، 5 میں سے میں نے کوئی ایک چوز کیا. تو ان تینوں اسٹیپ میں آپ دیکھیے، پہلے اسٹیپ میں میں نے کوئی ایک آپشن چوز کیا، دوسرے اسٹیپ میں بھی میں نے کوئی ایک آپشن چوز کیا، تیسرے آپشن میں میں نے کوئی ایک آپشن چوز کیا. تو اصل میں نے کوئی 3 ایونٹ کیا. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ پاک کو یہ 3 ایونٹ کے بارے میں صرف معلوم ہے. اللہ پاک کو نہ صرف یہ 3 ایونٹ کے بارے میں معلوم ہے، اللہ پاک کو جتنے بھی پرموٹیشن اینڈ کمبینیشن تھے ایونٹس کے 6 × 6 × 5 180، اللہ پاک کو وہ سارے ایونٹس کے بارے میں معلوم تھا. یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ اگر یہ پہلے اسٹیپ میں یہ نہیں وہ آپشن چوز کرتا اس کے بعد کیا ہوتا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا. یہ ساری چیزیں اللہ پاک کو معلوم ہے. تو یہ جو اللہ پاک کا جو نالج ہے، یا یہ جتنے بھی ایونٹ ہوں گے ان سب کے ہونے کی جو چانسز ہیں، ان سارے ایونٹس کے پرموٹیشن کمبینیشن اور اس کے ریزلٹ کو، نتیجہ کو ہی ہم تقدیر کہتے ہیں. اصل میں تقدیر مطلب قدر سے بنا، قدر کا مطلب ہوتا ہے اسٹیمیٹ کرنا. تو اللہ پاک کے نزدیک اسٹیمیشن ہے ساری چیزوں کا، جو چیزیں ہو سکتی ہیں، صرف وہ نہیں جو چیزیں ہوں گی، بلکہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزوں کا اسٹیمیشن ہے. کسی انسان کی زندگی رہی 40 سال، اللہ پاک کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ 50 سال کا ہوتا تو کیا ہوتا، 60 سال کا ہوتا تو کیا ہوتا. تو تقدیر اسی کو کہتے ہیں کہ پرموٹیشن اینڈ کمبینیشن آف دا ایونٹس، جتنے بھی ایونٹس ہوں گے اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں. بہت آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، بہت ہی سمپل. میں نے لاسٹ کلاس میں بہت ڈیٹیل سے سمجھایا تھا، یہاں پہ میں تیزی سے نکل رہا ہوں، تو جن کا چھوٹا ہوگا وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کی ایک مثال میں نے قرآن سے بھی دی تھی، سورہ فتح کی آیت نمبر 22 سے، جہاں پہ اللہ پاک نے یہ بتایا صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ جب صلح کرا دیا گیا تو اللہ پاک نے کہا کہ اگر صلح نہیں ہوتی اور ان کی لڑائی ہو جاتی، جنگ ہو جاتی مسلمانوں کی اور مکہ والوں کی، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ پھر پیٹ پھیر لیتے چلے جاتے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اگر جنگ ہوتی اور یہ لوگ لڑتے تو یہ پیٹ دکھا دیتے تم کو. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صرف اللہ پاک موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہے، یا صرف ایگزیجریشن ہے، یہ اتیشہ اکتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ پیٹ پھیر کے چلے جاتے؟ نہیں، یہ سچ کا اللہ پاک بتا رہا ہے کہ سچ میں اگر صلح نہیں ہوا ہوتا اور واقعی جنگ بھی ہوتی تو نتیجہ یہ نکلتا. تو یہ وہ ایونٹ ہے جو ایکچولی ہوا نہیں، یہ ہوا نہیں، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں، لیکن اللہ پاک بتا رہا ہے کہ اگر ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا، آپ خود سے بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور سارے ایگزامپلس، کہ یہ جنگ نہیں ہوئی لیکن اللہ پاک بتا رہا ہے کہ جنگ ہوتی تو کیا نتیجہ ہوتا. تو اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہوتی تو کیا نتیجہ نکلتا، یہ اللہ پاک کے علم میں ہے، اور اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں. تو اب کوئی بھی جو ایونٹ ہوتا ہے جس کو ہم اینڈ ریزلٹس یہاں دکھا رہے ہیں، یہاں پہ دنیا میں جتنا بھی ایونٹ ہوتا ہے، دیکھیے اصل میں تقدیر کو لے کے کنفیوژن کیوں ہے. تقدیر کو لے کے کنفیوژن اس لیے ہوتا ہے زیادہ، یا کوئی ایونٹ کو لے کے کنفیوژن اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو 3 باکسز بنے ہوئے ہیں، ان 3 میں سے اکثر لوگ جو ہے کسی ایک یا 2 ہی باکس کی بات کرتے ہیں، تیسرے فیکٹر کی بات ہی نہیں کرتے. یعنی کوئی نہ کوئی ایک فیکٹر مسنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز طے ہے، فکس ہے کوئی بھی ایونٹ کا ہونا، تو ایونٹ ہونے میں کیا کیا فیکٹر ہوتا ہے. نمبر 1 فیکٹر تو ہوتا ہے کہ لا آف گاڈ، اللہ کا قانون جو کام کر رہا ہے، اور اللہ کا قانون تو ہر جگہ ہر چیز میں کام کر رہا ہے. اس کے اندر یہ بھی آ گیا کہ انسان کو اللہ پاک نے فری ول دیا ہے، تو کوئی انسان فری ول سے کوئی کام کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ابھی کھانا ہے، آپ گئے، آپ نے کھانا کھا لیا، آپ کے فری ول تھا، یہ ایونٹ ہو گیا، آپ کھا چکے، اس میں آپ کا فری ول کام میں آیا. آپ کو پانی پینا ہے، آپ گئے پانی پی لیے، آپ کا فری ول کام آیا. آپ کو بازار سے جا کے بریڈ لانا ہے، آپ روڈ پہ گئے بریڈ لے کے آ گئے، یہ ایونٹ ہو گیا، آپ کا فری ول یہاں پہ کام ہوا. لیکن یہ بات کمپلیٹ نہیں ہے ابھی. اب دوسری بات یہ ایک اور فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ ایکشن اینڈ ایفیکٹس آف ادرس.
on which we don't have control. دوسرے لوگوں کا ایکشن یا عمل جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. بریڈ لانا تھا آپ کو, آپ سڑک پہ گئے لیکن روڈ پہ ایک ٹرک آیا اور اس نے آپ کو دھکا مار دیا, آپ گھائل ہو گئے, مر گئے, جو بھی ہوا. تو اب آپ کا فری ول آپ نے یوز کیا کہ آپ گئے سڑک پہ بریڈ لانے کے لیے, لیکن وہاں پہ دوسرے جو لوگ ہیں, ٹرک ڈرائیور ہے, ٹریفک پولیس ہے, جو روڈ پہ چلنے والے ہیں, انہوں نے اپنے عمل ایکشن ایسے کیے جس کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کسی ایونٹ کے ہونے میں. تو ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو جانا آپ کا جبکہ آپ کی غلطی نہیں تھی, اس میں یہ دونوں فیکٹر کام کر رہا ہے. لیکن یہ بات بھی ابھی انکمپلیٹ ہے. تیسرا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کو میں نے لکھا ہے اسپریچول ڈائمینشن یا روحانی دنیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں. یعنی یہ ایسی چیزیں یا ایسا فیکٹر جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم اس کی ڈیٹیلز. اس میں برکت کا بھی فیکٹر آ جاتا ہے. کسی چیز میں اللہ پاک برکت دے دیتا ہے تو بڑھ جاتی ہے چیزیں. اب برکت سے کیسے بڑھتی ہیں, کیا میکینزم ہے, مجھے نہیں معلوم. کسی چیز پہ لعنت پڑ جاتی ہے, کرس ہو جاتا ہے, تو لعنت سے کیا نقصان ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, وہ مجھے نہیں معلوم. لیکن اس کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. کوئی بلا کا ٹلنا, اس میں بھی کوئی ایک فیکٹر ہوتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اثر پڑتا ہے. جنات کا کوئی اثر ہونا, فرشتوں کا اثر ہونا, یہ سب چیزوں کو میں نے رکھا اسپریچول ڈائمینشن کے اندر کہ کسی ایونٹ کے ہونے میں یہ سب بھی کام کرتا ہے. لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ مجھے اس کی تفصیلات معلوم نہیں, ڈیٹیلز معلوم نہیں, تو اس کو ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں. اب تقدیر کے مسئلے کو اکثر مسلمان جو رکھ دیتے ہیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں, پہلے والے باکس کو ہٹا دیتے ہیں. یوزولی فری ول یعنی آپ کی اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں, ایونٹ ویسے ہی ہوگا جیسے ہونا ہے. تو پہلے والے باکس کو اکثر مسلمان ہٹا دیتے ہیں, فری ول سے کچھ نہیں ہوگا صاحب. بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہر چیز میں اپنے عقل ہی کو فائنل اتھارٹی مان لیتے ہیں. وہ لوگ تیسرے باکس کو ہٹا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں صاحب جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس ہم کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے. تیسری جو کوئی فیکٹر ہے جہاں پہ بلیسنگ ہے, کرس ہے, لعنت ہے, فرشتے ہیں, جن ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ بات ہے. یہ تین فیکٹرز ملا کر کے ہی کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے. آپ کوئی بھی ایونٹ کو آپ دیکھیں, سوچیں, غور کریں. ہاں یہ یاد رکھیں کہ ان سارے جگہ پہ اللہ کا قانون کام کر رہا ہے. سارے جگہ پہ اگر بلیسنگز بھی ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کے قانون سے ہو رہا ہے, کرس بھی ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے قانون سے ہو رہا ہے, جن کا کام ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے قانون سے ہو رہا ہے, فرشتوں کا کام ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے قانون سے ہو رہا ہے. ہر جگہ اللہ قانون کا کام کر رہا ہے. ان سب سے مل کے کوئی ایونٹ ہوتا ہے. اب اللہ پاک نے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو لکھ دیا, چیزوں کو لکھ دیا کہ کوئی چیز کیسے ہوگی, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات. اب پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے 50,000 سال پہلے, دیکھیں بہت ساری باتیں خاص کر کے حدیثوں میں اس لینگویج, اس طرح کے ورڈز کا یوز کیا جاتا ہے, الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو لوگوں کو مینس سمجھانے کے کام میں آئے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لٹرلی ویسے ہی لیں. اس کی بہت ساری مثالیں میں دے چکا ہوں پرنسپلس آف انڈرسٹینڈنگ قرآن کے ٹاپک کے اندر میں, یہاں پہ میں نہیں جا رہا ہوں ریپیٹ کرنے. لیکن حدیثوں میں بہت ساری وہ باتیں آتی ہیں جو سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. لوگ اس کو لٹرلی ویسے ہی لے لیتے ہیں ایک دم کہ حرف بائی حرف ویسے ہی ہوا ہوگا, جبکہ وہ صرف سمجھانے کا بات ہوتا ہے. جیسے یہ بتایا گیا کہ اس زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے قلم کو حکم دیا اللہ پاک نے کتاب میں لکھ دو. اب جیسے قلم کی بات آئی, کتاب کی بات آئی, لکھنے کی بات آئی, تو ہمارے ذہن میں کیا جائے گا؟ قلم سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا پین, کون سا پین؟ بال پین, فاؤنٹر پین, کرچی والا پین, لکڑی سے بنتا ہے وہ پین, پتہ نہیں. اب ہم ادھر سوچتے ہیں. لکھنے کا مطلب بھی کوئی لینگویج ہوگا, عربی میں لکھا ہوگا. عربی تو اس ٹائم میں نہیں تھی, انسانی نہیں تھا اس ٹائم میں. جب انسان نہیں تھا تو کوئی لینگویج کہاں سے آئی؟ نہ عربی تھا, نہ انگلش تھا, نہ ہندی تھا, کوئی لینگویج نہیں تھا. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی لینگویج میں لکھا گیا ہوگا. اچھا لکھنا مطلب ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی پیپر ہوگا, اور پیپر پتہ نہیں کتنا پیپر ہوگا, اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پیج رہا ہوگا پیپر جس میں لکھا گیا ہوگا. اچھا کیا کیا لکھا گیا ہوگا؟ اب ہم کہتے ہیں لکھ دیا گیا, مطلب اچھا لکھا دیا گیا ہوگا اس دن اس جگہ پہ ایک آدمی یہاں پہ چلے گا, ایک آدمی اس سے بات کرے گا, ایک پتا بھی ہلے گا, ایک سائیکل کی گھنٹی بجے گی. ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں. لیکن تھوڑا سا آپ غور کریں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ حقیقت ایسی نہیں رہی ہوگی. ایگزیکٹ حقیقت تو مجھے بھی نہیں معلوم, لیکن ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ جو لکھنا ہوتا ہے, یہ کتبہ جو آتا ہے, عربی کا جو لفظ یوز ہوتا ہے جہاں پہ بھی, چاہے قرآن میں بھی, اس کا مطلب ہوتا ہے ریکارڈ کرنا, درج کرنا. ریکارڈ کیسے کرتے ہیں؟ ریکارڈ کرنے کا طریقہ کار بدلتا رہا ہے بہت زمانے سے, پہلے سے. کسی زمانے میں لوگ چیزوں کو ریکارڈ کرتے تھے اسکن کے اوپر, چمڑے کے اوپر. کسی زمانے میں لوگوں نے ریکارڈ کرنا شروع کیا لکھ کر کے, پتھروں کے اوپر, یا اس میں سمبولز کے ذریعے پتھروں پہ. پرانی سویلائزیشنز پتھروں کے اوپر. پھر بعد میں پیپر کا ایجاد ہوا تو پیپر پہ ہم نے لکھ کر کے ریکارڈ کرنا شروع کیا. پھر پرنٹنگ پریس آ گیا تو پرنٹنگ پریس کے ذریعے ہم ریکارڈ کرنا شروع کر دیا. اب ریکارڈ مطلب محفوظ ہوتی گئی وہ چیزیں. پھر آیا کمپیوٹر انٹرنیٹ کا دور, تو پھر ہم ہارڈ ڈسک کے ذریعے ریکارڈ کرنے لگ گئے, میموری کارڈ کے ذریعے ہم ریکارڈ کرنے لگ گئے.
تو جیسے جیسے وقت بدلتا گیا ہم دیکھ رہے ہیں ریکارڈ کرنے کا طریقہ کار بدلتا گیا ہے. کہاں پہ چمڑے سے لکھنا شروع ہوا تھا, پتھر پہ کچھ سمبلس لکھنے شروع ہوئے تھے, اور آج کا ٹائم یہ آ گیا کہ آپ موبائل پہ لکھ کر کے اپنے میموری کارڈ کے اندر ہزاروں لاکھوں پیجز کو آپ سیو کر سکتے ہیں. پچھلے دور کے اندر یہ چیزیں بڑی ناممکن رہی ہوگی. اگر کسی کو آج 200 سال پہلے کہتا کہ پتا ہے تمہیں کہ تقریباً 10,000 پیج 20,000 پیج لکھ کر کے میں اتنے چھوٹے سے انگلی کے برابر چیز میں محفوظ رکھ سکتا ہوں, تو اس ٹائم میں کوئی ہنسا ہوگا, یقین نہیں آئی ہوگی بات, یہ کیسے ممکن ہے. آج کے زمانے میں آپ کو ممکن ہے, انٹرنیٹ, کمپیوٹر, میموری کارڈ آنے کے بعد کہ یہ کیسے ہے. اسی طرح اللہ پاک نے جو ریکارڈ کیا یا اللہ پاک نے جو محفوظ کیا وہ کس شکل میں ہے اس کی حقیقت مجھے ایٹ لیسٹ مجھے نہیں معلوم, لیکن کم سے کم یہ شکل تو ضرور نہیں ہوگی جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک پین ہوگا جس میں انک ہوگا اور اس میں سے لینگویج میں کسی لکھ رہے ہوں گے, عربی میں یا پھر انگلش میں یا پھر ہیبریو میں, اور وہ پیپر کے اوپر لکھا جا رہا ہوگا. حقیقت اس کی کچھ اور رہی ہوگی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے یہ ریکارڈنگ جو طریقہ ہے ریکارڈ کرنے کا یہ اور زیادہ چھوٹا سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. کبھی پتھر پہ لکھتے تھے, کبھی پیپر پہ لکھتے گئے, ہارڈ ڈسک پہ لکھتے گئے, اب میموری کارڈ پہ لکھتے گئے, کل کو کچھ اور چھوٹی چیزیں آ جائیں گی. تو اللہ پاک نے کس طرح ریکارڈ کیا ہے اللہ عالم. اسی کو آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ریکارڈ کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. آپ صرف لکھنے کو سمجھتے ہیں کہ ریکارڈ, ڈی این اے جو ہوتا ہے انسان کے اندر, کسی بھی چیز کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ڈی این اے کے اندر اس جیو کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے, اس کے بارے میں پوری جانکاری ہوتی ہے, اس کی کوالٹیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو وہاں پہ کوئی پین سے تو نہیں لکھا ہوتا ہے, پین سے نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص کے اندر یہ کوالٹی ہے, اس کے اندر جینیٹیکلی یہ پرابلم ہے, اس کو یہ پرابلم ہوگا, اس کے باڈی میں یہ ہارمون زیادہ ہے. وہ پین سے تو نہیں لکھا ہوتا ہے, لیکن سائنٹسٹ جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. وہ ریکارڈنگ کا طریقہ الگ ہے. اسی طرح جو بیج ہوتا ہے, سیڈ ہوتا ہے, اس کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے اس میں سے نکلنے والے پودا کے بارے میں کہ یہ کیا چیز کا پودا ہے, کیا پھل دے گا, اس کے اندر کیسی کوالٹی ہے. تو یہ جو ریکارڈنگ کا میکانزم ہے یہ بدلتا رہا ہے. اللہ پاک نے کس ڈھنگ سے ریکارڈ کیا ہے اللہ عالم, لیکن سرٹنلی ناٹ ان دیٹ فارم دا وے وی انڈرسٹینڈ, جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ پیپر پہ لکھا ہے. تو اللہ پاک نے جو ریکارڈ کیا جو چیزوں کو, اس چیز کی حقیقت کیا ہوگی یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھنا ہے کہ اللہ پاک کے علم میں جو ہے وہ ہر طرح کے پرمیٹیشن اینڈ کمبینیشن آف ایونٹس ہیں جو ہوئے تھے اور ہوں گے. یہ چیز یاد رکھیے کہ اللہ پاک کسی ٹائم اینڈ اسپیس میں قید نہیں ہے. تو اللہ پاک کے لیے نہ کوئی پاسٹ ہے, نہ کوئی پریزنٹ ہے, نہ کوئی فیوچر ہے. اللہ پاک کے لیے نہ پاسٹ ہے, نہ پریزنٹ ہے, نہ فیوچر ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ پاک جو ہے پاسٹ کو بھی جانتا ہے, پریزنٹ کو بھی جانتا ہے, فیوچر کو بھی جانتا ہے, ٹیکنیکلی ذرا انکریکٹ ہے, کیونکہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر اس کے لیے میٹر کرتا ہے جو ٹائم کے اندر قید ہے. اللہ پاک اس سے اوپر ہے, اس لیے اللہ کے نزدیک ہر طرح کی چیزوں کا علم ہے. تو اللہ پاک ہر طرح کے ایونٹس کو جانتا ہے. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ فرق یہ ہے, اللہ پاک جانتا ہے اور یہ کہنا کہ اللہ نے طے کر دیا ہے, ان دونوں میں بہت فرق ہے. مسلمان یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ اللہ نے طے کر دیا ہے. اب طے کرنا اور جاننا ان دونوں میں بہت فرق ہے. دیکھیے اس کو ہم بہت سارے ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں, اب ایک بیلون ہے, ایک بیلون آپ کا بچہ کھیل رہا ہے, اس میں آپ کو یہ بات کا علم ہے کہ اگر یہ بیلون کو وہ چبھا دے گا, اس میں سوئی چبھا دے گا تو بیلون پھٹ جائے گا. تو وہ آپ کہیں بچے کو دیکھو سوئی مت چبانا ورنہ پھٹ جائے گا, اور بچہ جو ہے جب تک سوئی نہیں چباتا تو نہیں پھٹتا, جب سوئی چبایا تو پھٹ گیا. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ابو آپ نے طے کر دیا تھا کہ یہ پھٹے گا, نہیں, آپ نے صرف یہ بتایا تھا کہ اس کا قانون کیا ہے, لا کیا ہے, کس قانون پہ کام کرتا ہے. اگر چبھا دو گے تو پھٹ جائے گا. تو اسی طرح اللہ پاک نے اس کائنات کے ایونٹس کا قانون بنا دیا ہے, لا بنا دیا ہے, اس کو فکس رکھا ہے قانون کو, کہ قانون یہ ہے تو جیسا عمل کرو گے ویسے ہی نتیجہ ہوگا. تو اللہ نے طے نہیں کیا ہے, بلکہ اللہ کو علم ہے اور اللہ نے قانون بنایا ہے اس کا. آپ کا عمل کیسا ہوگا اس کو اللہ پاک نے فکس نہیں کیا ہے. یہ امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی, یہ لائن سمجھیے گا ذرا, کہ اللہ پاک نے قانون کے لا کو فکس کیا ہے. قانون کو اللہ پاک نے کائنات کے قانون کو فکس کر دیا ہے. اللہ پاک نے انسانوں کے ایکشن کو فکس نہیں کیا ہے, انسان کا عمل اس کو اللہ پاک نے فکس نہیں کیا ہے. ہاں لیکن قانون کو فکس کر دیا ہے. قانون فکس کر دیا کہ پانی 100 ڈگری سینٹی پہ بوائل ہوگا. قانون کو فکس کر دیا ہے کہ تمہیں گولی لگ جائے گی, ہارٹ میں پہنچ گیا, گولی چھید ہو گیا اور خون نکلا تو تمہاری موت ہو جائے گی. قانون فکس کر دیا. قانون فکس کر دیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ویسا نتیجہ ہوگا. لیکن تم کیا عمل کرو گے اس کو اللہ پاک نے فکس نہیں کیا ہے. مسلمانوں نے اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لی ہے کہ ہم کیا عمل کریں گے یہ بھی اللہ پاک نے فکس کر دیا ہے. یہ بات اللہ کو معلوم ہے, ایک الگ بات ہے, اللہ نے فکس کر دیا یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیے اس کو آپ بہت سارے ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں, آپ ڈھیروں ایگزامپل دے سکتے ہیں.
آپ جب کوئی گیم کھیلتے ہیں موبائل پہ یا ویڈیو گیم کوئی کھیلتے ہیں, ویڈیو گیم بنانے والے نے گیم بنا دیا ہے, گیم کا سیٹ اپ بنا دیا ہے, اس نے گیم کا لا بنا دیا ہے کہ اس بٹن کو کلک کرو گے اسٹارٹ ہو جائے گا. اس کے بعد تمہارے پاس آپشن آئے گا کہ تم کوئی سا کار چوز کرو, اس کے بعد تمہارے پاس آپشن آئے گا کہ تم کوئی سا لیول چوز کرو, اس کے بعد تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. اگر کوئی رکاوٹ آئے گی, اس سے تم ٹکرا جاؤ گے تو تمہارا نمبر, تمہارا پوائنٹس گھٹ جائے گا. اگر تم اس رکاوٹ کو پار کر کے آگے نکل گئے تو تمہارا پوائنٹس بڑھ جائے گا. تم راستے میں ان چیزوں کو لیتے جاؤ گے تو تمہارا پوائنٹس بڑھ جائے گا. یہ رول, یہ قانون بنا دیا کس نے؟ اس گیم کو بنانے والے نے. اب جب آپ اس گیم کو کھیلنے کے لیے جائیں گے تو آپ اگر ہاریں گے تو آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے, اس نے ایسا ہی بنایا تھا, اس نے ایسا ہی بنایا تھا, آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے, کھیل آپ رہے ہیں. تو اگر آپ کو پوائنٹس آئیں گے یا اگر آپ کے پوائنٹس جائیں گے تو وہ سب اسی قانون کے تحت ہوگا جو اس گیم بنانے والے نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اللہ پاک نے جو اس پورے کائنات کا جو لا بنا دیا ہے, رول بنا دیا ہے, اپنے امر سے بنایا ہے اللہ پاک نے. اسی کو امر, عربی میں ورڈ امر یوز کرتے ہیں جو مس ٹرانسلیٹ ہو کے صرف حکم تک پہنچتا ہے ہمارے یہاں. امر سے اللہ پاک نے یہ طے کر دیا ہے کہ بھائی پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بوائل ہوگا. امر سے اللہ پاک نے طے کر دیا ہے کہ انسان ایسا ایسا کرے گا تو ایسا نتیجہ نکلے گا. اللہ پاک نے آپ کے ایکشن کو فکس نہیں کیا ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے, یہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا. یہی فرق ہے تقدیر جو کنونشنل ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں, اور تقدیر جو قرآن کا ہے. میں بتاؤں گا قرآن کی آیتوں کے حوالے سے بھی آپ کو آگے. اسی طرح دیکھیے ڈیتھ کے تعلق سے بھی, موت کے تعلق سے بھی ایک عام بلیف یہی ہے لوگوں کا کہ اللہ پاک نے موت سب کا وقت طے کر دیا ہے. زندگی گزارنے کو لے کے تو لوگ نہیں بولتے, زندگی گزارنے کو تو لوگ نہیں بولتے, لیکن موت کے بارے میں ضرور بولتے ہیں کہ ہاں موت کا وقت طے ہے, اور موت صاحب کسی بھی بہانے سے آ سکتی ہے. اگر آپ کی موت لکھی ہے نا, تو اگر آپ کھڑے بھی ہیں تو بھی آپ مر جائیں گے. اگر اللہ پاک نے آپ کی موت لکھ دی ہے تو آپ کچھ بھی ہو جائے آپ کی موت ہو جائے گی. اگین یہاں پہ اس فرق کو سمجھنا ہے, اللہ پاک نے موت کا قانون فکس کر دیا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. اللہ پاک نے موت کا قانون فکس کر دیا ہے کہ موت کس کس ذریعے سے آ سکتی ہے, لیکن یہ کہنا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے موت کو بھی فکس کر دیا ہے کہ اسی مومنٹ پہ آئے گی, یہ ایک الگ سینٹینس ہو گیا, یہ ایک الگ اسٹیٹمنٹ ہو گیا. اور یہ قرآن سے بھی ٹکراتی ہے بات. یہ قرآن میں سورہ نمبر 35 اس کی آیت نمبر 11 جو ہے, سورہ فاطر کی آیت نمبر 11, اس میں بھی جو موت کی بات کی گئی ہے, یا موت کی نہیں, وہاں پہ تو عمر کی بات کی گئی ہے, عمر کو دینے کی بات کی گئی ہے. تو اس میں اشارہ وہی موجود ہے کہ یہ عمر ویریبل ہے, یہ ویری کر سکتا ہے, یہ فکس نہیں کیا اللہ پاک نے, یہ عمر ویری کرے گا. اگین اٹ ڈیپینڈ سچویشن. اچھا آپ اس کو ایک مثال سے لیجئے, اگر آپ یہ کہتے ہیں, کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں موت کا وقت تو طے ہے بالکل, اس میں اگر آنی ہے تو آئے گی, کوئی ٹال نہیں سکتا, اور اگر بچنی ہے تو بچے گا ہی, کوئی اس کو بھی ٹال نہیں سکتا. تو مان لیجئے کہ کسی آدمی کو کوئی گولی لگ گئی ہو, سڑک پہ پڑا ہوا ہے. اب سڑک پہ پڑا ہوا ہے, اس کو گولی لگ گئی ہے اور خون بہ رہا ہے اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. آپ وہاں پہ اس سے بیٹھ کر کے کیا ہنسی مذاق کریں گے, جوک ووک سنائیں گے اس کو؟ آپ بولیں گے چلو میں تم کو ذرا 2-4 جوک سناتا ہوں. وہ بولے گا بھائی میں مر رہا ہوں, لوگ بولیں گے مر رہا ہے, اس کو ہاسپٹل پہنچاؤ. آپ بولیں گے نہیں موت کا تو وقت طے ہے, اگر اس کی موت آنی ہے تو آ ہی جائے گی, چاہے میں ہاسپٹل لے جاؤں. اور اگر موت اس کی نہیں لکھی ہوئی ہے تو میں کتنا دیر بھی جوک سناؤں, کتنا دیر بات کروں, اس کو موت نہیں آئے گی. کیا آپ ایسا کریں گے؟ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے, گپ شپ کریں گے اس ٹائم میں؟ ظاہر سی بات نہیں کریں گے, لوگ آپ کی پٹائی کر دیں گے. اچھا مان لیجئے کہ کسی آدمی نے کسی کا مرڈر کر دیا. اب مرڈر کرنے کے بعد آپ کے کسی جاننے والے کا مرڈر ہو گیا, اس کے بعد مجرم کو جب عدالت میں لایا جائے گا تو مجرم یہ کہے کہ بھئی اس کی تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا موت, اور وہ اللہ نے طے رکھی ہوئی تھی, وہ میرے ہاتھ نہیں تو کسی اور کے ہاتھ ہوتی, تو میری غلطی تھوڑی ہے, غلطی تو اس کی ہے, اس کی تقدیر کی غلطی ہے. تو کیا آپ اس کی دلیل کو مان لیں گے کہ ہاں بھائی اس کی غلطی نہیں ہے, یہ تو بس ایک ذریعہ بنا, موت تو آنی تھی اس کو کسی نہ کسی بھروسے. اسی طرح کسی کا بچہ ہو, گھر والے ہوں, ہاسپٹل کے کیئرلیسنس کی وجہ سے موت ہو جائے اگر, اور ڈاکٹرز نے, ہاسپٹل والوں نے نہیں دیکھا, تو کیا آپ اس میں ڈاکٹر ہاسپٹل کو بلیم نہیں کریں گے, یا آپ یہ کہیں گے نہیں صاحب موت تو لکھی ہوئی تھی, یہ تو طے تھا؟ تو اگر طے تھا تو پھر ہاسپٹل کو بلیم مت کیجیے, اگر طے تھا تو پھر ڈاکٹر کو بلیم مت کیجیے, اگر طے تھا تو کسی ایکسیڈنٹ وکٹم کے ساتھ بیٹھ کر کے جوک سنائیے اس کو وہیں پہ بیٹھ کے, اگر طے تھا تو کسی بھی مجرم کو, مرڈر کو, اس کی موت کو سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ یہ طے تھا. اللہ پاک نے موت کے قانون کو طے کیا ہوا تھا کہ اگر خون نکلے گا باڈی سے, خون اتنا نکل گیا, اس کی وجہ سے پرابلم ہو گیا تو موت ہو جائے گی. یہ قانون فکس کیا تھا اللہ پاک نے, یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو ہی ایسے ایسے کرنا ہے, آپ کے لیے فکس نہیں کیا تھا. علم میں تو اللہ کے ساری چیزیں ہیں کہ کیا کیا چیزیں کیسے کیسے ہوں گی. اچھا اس کو دوسرے مثال سے سمجھیے, ایک ہاسپٹل ہے, کینسر کا ہاسپٹل ہے, جہاں پہ سٹیج 4 کے پیشنٹس ہیں, 100 پیشنٹس ہیں سٹیج 4 کے ایک ہاسپٹل کے اندر, اور 100 لوگ جو آپ کے محلہ میں رہتے ہیں, رینڈم لوگ ہیں. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ
یہ 2 گروپ کے لوگ ہیں, 100 پیشنٹ کینسر اسٹیج 4 کے, اور 100 لوگ جو آپ کے محلے کے لوگ ہیں, کوئی بوڑھا ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی جوان ہے, کوئی مرد ہے, کوئی عورت ہے. ان دونوں میں سے اگلے 3 مہینے میں 4 مہینے میں کس کیٹیگری کے لوگوں کے زیادہ مرنے کے چانسز ہیں, کہاں پہ زیادہ موتیں ہوئیں گی؟ تو ظاہر سی بات آپ بتائیے گا اسٹیج 4 کے لوگ. کیوں؟ وہاں پہ آپ یہ بات نہیں کہے گا کہ نہیں موت تو پھر اپنے وقت پہ آنی ہے, آپ ایسا نہیں کہیں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیج 4 جو ہے دیٹ از 1 اسٹیپ بیفور ڈیتھ. آپ کو معلوم ہے کہ وہ موت سے قریب کا ایک اسٹیپ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بڑے خطرناک خراب حالت میں ہے تو وہ موت کے قریب میں ہے, اس کا علاج اگر نہیں ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی اگر صحت مند ہے تو اس کے موت کے چانسز کم ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن اپنے بول چال کے زمانے میں پھر کہتے ہیں نہیں صاحب کہ وہ تو موت کا وقت بالکل طے تھا, اللہ پاک نے طے کیا تھا. اچھا موت کیسے ہوتی ہے؟ موٹا موٹی ہم کہیں تو 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک ہم کہتے ہیں کہ صاحب نیچرل موت, ہم لوگ کہتے ہیں نیچرل موت. کیا ہوا؟ تو اچھا صاحب سو رہے تھے, نیند میں موت ہو گئی. ڈاکٹر بتائے گا, ڈاکٹر سے پوچھیے, وہ باڈی پوسٹ مارٹم کرے گا, وہ بتائے گا کہ اچھا ان کی موت اس لیے ہوئی کہ وہ بی پی کی وجہ سے ہو گیا تھا, لو بی پی ہو گیا تھا. لو بی پی کیوں ہوا تھا؟ تو ان کے اندر پرابلم تھا, ڈائبٹک کے پیشنٹ تھے. ڈائبٹک کیوں ہوا تھا؟ تو ان کا لیونگ اسٹائل صحیح نہیں تھا, شوگر زیادہ تھا. وہ کیوں تھا؟ تو اس کا ایک ریزن آپ کو سمجھائے گا ڈاکٹر, اس کا ایک ریزن ہے جس کو آپ نیچرل موت کہہ رہے ہیں. کوئی کھڑا کھڑا تھا, موت ہو گئی, آپ کو لگ رہا ہے کھڑے کھڑے موت ہو گئی. اچھا آپ یہ بھی کہتے ہیں وہ تو ایک دم صحت مند تھا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب موت کا وقت طے نہیں ہے, لیکن یہ تو ایک دم ہی صحت مند تھا, ایک دم جوان ہٹا کٹا, ابھی گھوم کے آیا تھا, اس کی موت کیسے ہو گئی؟ ارے بھائی آپ کہیے کہ آپ کو معلوم نہیں موت کیوں ہوئی, آپ جا کے ڈاکٹر سے پوچھیے. ڈاکٹر بتائے گا کہ نہیں صاحب اس کے تو برین میں کلوٹ اصل میں جمع تھا, اب معلوم چلا ہے. وہ کلوٹ جمع ہوتے ہوتے اتنا بڑھ گیا تھا, لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے وجہ سے اس کو برین ہیمریج ہو گیا. تو موت کا ریزن ہوگا, وہ ریزن کا قانون جو ہے وہ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہے, وہ فالو کر رہا ہے اسی اللہ پاک کے قانون کو. لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے نہیں فکس کیا تھا کہ تم کو ایسے ہی اس ٹائم میں ہی مرنا ہے. اس نے جیسی لائف اسٹائل کچھ, اچھا یہ تو ہوا نیچرل موت. جو نان نیچرل موت جس کو ہم کہتے ہیں کسی نے مرڈر کر دیا, تو گولی لگی, کوئی بچ بھی جاتا ہے, کوئی مر بھی جاتا ہے. بچنے والے کے بارے میں ڈاکٹر بولتا ہے کہ شکر منائیے کہ صاحب گولی زیادہ اندر نہیں گئی. ڈاکٹر کہتا ہے کہ شکر منائیے آپ لوگ جلدی لے آئے, زیادہ بلڈ نہیں نکل پایا, اس لیے ہم لوگ اس کو بچا پائے. اور جس کی موت ہو جاتی ہے, ڈاکٹر کہتا ہے آپ لوگوں نے دیر کر دیا اس کو لانے میں, بہت بلڈ نکل چکا, دیر کر دیا آپ نے, زہر تو باڈی میں پھیل چکا ہے. تو اس سب کا ایک ریزن ہوتا ہے, سبب ہوتا ہے, ایک بیک میں ایک ریزن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو موت اس ریزن کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ پاک نے باڈی کو, انسان کو بنایا ہے ایسا, اس میں وہ قانون بنا دیا کہ تمہارا ہارٹ ہے, تمہارا لنگ ہے, تمہارا کڈنی ہے, یہ فنکشن کیسے کرے گا. شوگر بڑھ جائے گا تو یہ پرابلم ہونے لگے گا, بلڈ میں بلڈ بڑھ جائے گا, بلڈ کم ہو جائے گا تو یہ پرابلم ہونے لگے گا. یہ رولز اللہ پاک نے بنا دیا, قانون بنا دیے ہیں. تم وقت کے ساتھ ساتھ تم اگر اپنے صحت کا دھیان نہیں رکھو گے, ہڈیاں تمہاری کمزور ہوں گی تو تمہیں یہ پرابلم ہو جائے گا. یہ لا اللہ پاک نے بنا دیا. اب کون انسان کتنا اس ہیلتھ کو دھیان میں رکھتا ہے, کون اپنے کھانے پینے کی عادت کو صحیح رکھتا ہے, کون اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے, اسی کے حساب سے نتیجہ سامنے میں آئے گا. جو زیادہ ہیلتھ کا کیئر کرے گا اس کے زیادہ چانسز ہیں ہیلدی رہنے کے, جو کم کیئر کرے گا اس کے کم چانسز ہیں. تو اللہ پاک نے فکس نہیں کیا کہ تمہاری موت اس ٹائم اس سیکنڈ میں ہو جائے گی. اللہ پاک نے یہ فکس کر دیا کہ کیا کیا قانون ہے موت کا, تو نتیجہ اسی کے حساب سے ہوتا ہے. دیکھیے میں پھر آپ کو جاپان کا ایگزامپل دیتا ہوں. جاپان میں 1945 میں جب ایٹم بم گرا, اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی موتیں ہوئی اور کتنے سال تک وہاں پہ لوگ ہینڈیکیپڈ پیدا ہوتے رہ گئے, بالکل ہی وکرت بچے پیدا ہوتے چلے گئے. آج وہی جاپان ہے جہاں جو دنیا کا ٹاپ 5 ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی والی کنٹری میں آتا ہے. یعنی دنیا میں جو جہاں پہ سب سے زیادہ عمر کے لوگ جیتے ہیں, زندہ رہتے ہیں ایوریج, وہ جاپان اس میں سے, ہانگ کانگ کے بعد جاپان کا نمبر آتا ہے. جاپان میں ایک ایوریج آدمی 85 سال زندہ رہتا ہے. ایک ایوریج آدمی جاپان کے اندر 85 سال زندہ رہتا ہے. آج سے 40 سال پہلے یہ 85 کا فگر کافی کم رہا ہوگا, آج 85 سال ہے. تو کیا اللہ پاک نے جاپان کے لوگوں کے لیے کیسا فکس کیا تھا؟ کہ اللہ پاک نے یہ فکس کیا تھا کہ 1945 سے لے کے 65 تک تم لوگ کا اتنا ہی رہے گا اور 65 کے بعد سے آگے تک 85 ہو جائے گا. اللہ نے فکس کر دیا تھا ایسا نہیں. اللہ پاک نے قانون بنا دیا تھا کہ کس کنڈیشن میں زیادہ صحت مند ہو گئے, کس کنڈیشن میں کب صحت مند ہو گئے. اچھا آج چیڈ ایک کنٹری ہے, CAR ایک کنٹری ہے افریقہ کے اندر, وہاں پہ ایوریج ایج سب سے کم ہے, 53 سال ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اللہ پاک نے یہ فکس کر دیا کہ یہاں کے لوگ جو ہے صرف 53 سال ہی زندہ رہیں گے ایوریج, اور جاپان کے لوگ, ہانگ کانگ کے لوگ 85 سال زندہ رہیں گے؟ اللہ پاک نے یہ فکس کیا ہے؟ نہیں. اللہ پاک نے قانون فکس کر دیا ہے کہ کس حالات میں, کس کنڈیشن میں, اگر تمہارے پاس ہیلتھ کیئرنگ سسٹم بہت اچھا ہے, میڈیکل ایڈوانسمنٹ اچھا ہے,
پالوشن سے فری ہو, اور بھی جو فیکٹرز ہیں, اگر ایسا رہے گا تو ہیلتھ اچھی ملے گی, صحت اچھی ملے گی, عمر اچھی ملے گی. اگر ایسا نہیں ہے, بیماریاں ہیں, پرابلمس ہیں, میڈیکل ایڈوانسمنٹ نہیں ہے, تو ہیلتھ کم ملے گا تو عمر کم ملے گی. تو انسانوں کی عمر اسی طرح سے گھٹتی بڑھتی بھی رہتی ہے. جاپان ابھی نمبر 1 پہ چل رہا ہے, کل کو کسی اور کنٹری میں ہیلتھ سسٹم اور باقی سارے فیکٹرز جو اللہ پاک نے بنائے ہیں اس کو اچھا کر لے تو اس کے یہاں پھر ایوریج لائف وہاں کے لوگوں کا بڑھ جائے گا. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے فکس کر دیا تھا کہ یہاں کے لوگ ایسے ہی ہوں گے. تو یہ بات بھی ذرا کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اللہ پاک نے قانون فکس کیا یا اللہ پاک نے انڈیویجول کے لیے فکس کر دیا کہ کون انسان کب بنے گا نہیں بنے گا. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس پہ کبھی غور کیجیے آپ لوگ بھی کہ بھائی تقدیر کا جو بات بتائی جاتی ہے یوزولی کہ صاحب اللہ پاک کو سب معلوم ہے کیا کیا ہونے والا ہے. اگر مان لیجیے تو ٹھیک ہے اللہ پاک کو سب معلوم ہے, لیکن اس میں پھر بڑی بات کیا ہے, مطلب اس میں آپ کے کرنے کے لیے کیا ہے. اللہ پاک کو تو معلوم ہی ہے سب چیز, اللہ پاک تو ہے ہی از دا کریٹر, وہ تو ہر چیز جانتا ہے, لیکن آپ کے لیے اس میں کیا ہے. کیوں اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کا پارٹ ہے, کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو تقدیر کا یقین نہیں کرے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایمان کے اندر اس کو بھی ایک حصہ ماننا پڑے گا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. کیا صرف اتنا ہی مان لینا کہ اچھا میں مان لیتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز جانتا ہے. ارے بھائی تو اس میں آپ کے کرنے کے لیے کیا ہے, آپ کو کیا کرنا ہے اس سے. اس سوال پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا آپ نے. یہ سوال پہ غور تبھی کریں گے جب تقدیر کو صحیح سے سمجھیں گے. اگر تقدیر کو صرف اتنا ہی سمجھا ہے کہ اللہ پاک ہر چیزوں کو جانتا ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے کرنے کی چیز کیا ہے. یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں جتنی بھی دنیا میں جن کو اللہ پاک جانتا ہے, اس میں 2 اہم حصہ ہے. ایک انسان کا فری ول, انسان اپنے لیے کیا چوز کرتا ہے, اور دوسرا اللہ کا قانون. یہ ہے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ کہ جتنے بھی ایونٹ ہو رہے ہیں یہ اللہ کے قانون کے تحت ہو رہے ہیں. تو اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے, ہم اس کو ایمان کا پارٹ مان لیں تو اس سے ہو کیا رہا ہے, اس سے آپ کے عمل پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. وہاں پہ کوئی عمل کا فرق نہیں پڑ رہا ہے. عمل کا فرق پہ تب پڑے گا جب آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ پاک جتنے بھی ایونٹس دنیا میں کرا رہا ہے, جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں یہ اللہ کے بنائے قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اگر کچھ قومیں اگر عروج کو جا رہی ہیں اور زوال کو جا رہی ہیں تو وہ بھی اللہ کے قانون کے نتیجے میں ہی جا رہی ہیں. کچھ کنٹریز اگر ڈیولپ کر رہی ہے بہت زیادہ, کوئی سوسائٹی کوئی کمیونٹی بہت ڈیولپ کر رہی ہے, تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, تو وہ بھی اللہ کے قانون کے نتیجے میں جا رہی ہے. کچھ کمیونٹی اگر پیچھے جا رہی ہے, پستی میں جا رہی ہے, تو وہ بھی اللہ کے قانون کے نتیجے میں جا رہی ہے. جہاں پہ پرابلمس ہیں, تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, سفرنگز ہیں, وہ بھی اللہ کے قانون کے نتیجے میں ہو رہی ہے. جو سوسائٹی بہت شانت ہے, پیسفل ہے, جو سوسائٹی بالکل فیلڈ ہے, وہ بھی اللہ کے قانون کے نتیجے میں ہو رہی ہے. تو ہر جگہ اللہ کا قانون کام کر رہا ہے. تو ابھی جو مسلمانوں نے اپنے سائیکولوجی کو بنا لیا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی ہوگا, وہ چینج تبھی ہوگا جب آپ تقدیر کو صحیح سمجھیں گے کہ یہ سب اللہ کے قانون کے نتیجے میں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہمارے حالات, ہماری جو کنڈیشن ہے وہ بھی بدل سکتے ہیں اگر ہم اس کے لیے عملی میدان میں آ جائیں, اس کے لیے ہم عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. جاپان نے کر کے دکھا دیا, 40 سال 30 سال کے اندر جاپان نے کر کے دکھا دیا, ایوریج ایج اتنا بڑھا کے دکھا دیا, عمریں وہاں پہ بڑھ گئی, دکھا دیا جاپان کے لوگوں نے. مسلمانوں نے نہیں دکھایا, مسلمان اس لیے نہیں کرتے کیونکہ مسلمانوں نے مان لیا ہے کہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہے تو ویسے ہی ہوگا. لیکن جب آپ تقدیر کو صحیح ڈھنگ سے سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کے قانون کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو اللہ کے قانون کو پتہ کرو کہ قانون کیا ہے, کیا لا ہے اللہ پاک کا, کس لا کے حساب سے عروج آتا ہے, زوال آتا ہے, کس لا کے حساب سے انسان پستی میں جاتا ہے یا انسان آگے بڑھتا ہے, کس لا کے حساب سے کوئی ایک پیسفل سوسائٹی بنتی ہے یا کوئی ڈسٹرب سوسائٹی بنتی ہے. جب یہ باتیں ہم سمجھ جائیں گے تب ہمارا ایکشن پھر اسی ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. یہ ہے تقدیر کی اہمیت. ورنہ صرف یہ کہنا کہ اللہ پاک ہر چیز جانتا ہے, اس کو ایمان کا پارٹ مان لو, بھائی ٹھیک ہے جانتا ہے, لیکن آپ کو کیا کرنا ہے اس سے. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ پاک نے اپنا ایک قانون بتایا, اللہ والذی آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی ایمان والا ہے اور صالح عمل کرے گا, صحیح عمل, کنسٹرکٹیو عمل کرے گا, تو اللہ پاک تمہیں اقتدار دے گا, زمین پہ پاور دے گا. اب اللہ پاک نے ایک لا بنا دیا کہ تم صحیح معنی میں مومن ہو جاؤ, وہ مومن نہیں جو بس کہنے کا ہوتا ہے, صحیح معنی میں مومن اور صحیح معنی میں عمل صالحات کرنے والے ہو جاؤ, تو تمہیں بھی اس دنیا میں پاور ملے گا. اب یہ اللہ کا قانون ہے, اب اس قانون کو جو کوئی بھی فالو کرے گا اس کو نتیجہ ملتا رہے گا. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. قرآن ایک تو یہ کلیئر کرتا ہے کہ قرآن نے یہ کلیئر کیا کہ انسانوں کو اللہ پاک نے فری ول دیا ہے, انسانوں کو اللہ پاک نے چھوٹ دیا ہے کرنے کی. انسان جیسا چاہے کر سکتا ہے, جو راستہ چاہے اختیار کر سکتا ہے, ہدایت چاہے ہدایت لے, گمراہی چاہے گمراہی لے. دوسرا قانون اللہ پاک نے بتایا کہ انسان کو چھوڑ کے جو باقی کائنات ہے یہ پروگرامڈ ہے پوری,
یہ اللہ کے بنائے قانون کے حساب سے عمل کر رہی ہے، رزلٹ دے رہی ہے. سورج کے اندر نیوکلیئر فیزن کا کام چل رہا ہے، اس کے حساب فیوزن کا کام چل رہا ہے، اس کے حساب سے لگاتار انرجی وہاں سے نکل رہی ہے، وہ قانون کے تحت کام کر رہا ہے. چاند طے ہو گیا کہ اس کو گھومنا ہے، روٹیٹ ریوالو کرنا ہے، وہ اس حساب سے کام کر رہا ہے. الیکٹران پروٹون نیوٹرون کا طے ہو گیا، اس کو ویسے ہی کرنا ہے، وہ ویسے ہی کام کر رہا ہے، نتیجہ کر رہا ہے. نیچر کے اندر قوموں کے تعلق سے بھی قانون ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں بتایا کہ اسی قانون کے حساب سے رزلٹ آتا رہے گا. اور تیسری بات اللہ پاک نے بتائی کہ انسانوں کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ اس کائنات کو، یا اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس کو وہ اپنے اقتدار میں لے، اپنے کنٹرول میں لے، انسانوں کے فلاح کے لیے. یعنی اللہ پاک نے انسانوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک دم کوئی اپر لمٹ ہی نہیں دیا، بلکہ کہا کہ یہ جو یونیورس ہے یہ تمہارے کنٹرول کرنے کے لیے دیا ہے کہ تم اب اس کو کنٹرول کرو اور اس سے پھر انسانوں کے فلاح کے لیے کام کرو. تو قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ پاک نے یہ کلیئر کیا کہ انسان کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو، یونیورس کو بنایا ہے انسانوں کے لیے. کہ جو چیزیں بنائی ہیں اللہ پاک نے یونیورس کی، وہ سب انسانوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن انسان کو یہاں کے لیے نہیں بنایا ہے، انسان کو آخرت کے لیے بنایا ہے. تو قرآن میں یہ سارے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ پاک نے بتایا کہ یونیورس کو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنایا. کوئی ایک ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے اللہ پاک نے بتایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 اور 33 کے اندر اللہ پاک نے بتایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی کا نزول کیا، پھر اس سے تمہارے کھانے کو پھل نکالے اور کشتیاں، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں تمہارے تابع کر دی. تمہارے تابع ہے مطلب کہ اب وہ لا کو فالو کر کے کشتیاں بھی چلیں گی پانی کے اندر، ندیوں کے اندر اللہ پاک کے امر سے. وسخر لکم انہار، اور اللہ پاک نے نہریں بھی تمہارے تابع کر دی. تو اللہ پاک نے یہ سب چیزیں تمہارے تابع کر دی ہیں، تمہارے اندر کر دی ہیں. پھر نیچے بتایا وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ پاک کہا کہ سورج اور چاند کو بھی تمہارے تابع کر دیا. وسخر لکم اللیل والنہار، اور دن اور رات کو بھی تمہارے تابع کر دیا. کیسے کیا اللہ پاک نے سورج اور چاند کو ہمارے تابع؟ کیسے؟ ہم سورج کو جا کے پکڑ کر کے ہاتھ سے جدھر چاہیں ادھر موڑ دیں گے، چاند کو جدھر چاہے ہاتھ سے موڑ دیں گے؟ کیسے تابع کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس طرح سے ہمارے تابع کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کا قانون بنا دیا ہے، اس کا لا بنا دیا ہے. اسی لا کے حساب سے نتیجہ نکلتا رہے گا. سورج اپنے قانون کے حساب سے کام کر رہا ہے جو اللہ نے بنایا، چاند اسی قانون کے حساب سے کام کر رہا ہے جو اللہ نے بنایا. اب انسان کو یہ چاہیے کہ ان قانون کو یوز کر کے انسانوں کے فلاح کے لیے پھر کام کرے، انسانوں کے فلاح کے لیے، انسانوں کے بیٹرمنٹ کے لیے کام کرے. تو یہ پوری کائنات کی بات اللہ پاک کر رہا ہے. زمین آسمان کی بات چلی، نہروں کی بات چلی، کشتیاں کی بات چلی، پانی کی بات چلی، اس کے بعد سورج چاند دن رات کی بات چلی، اور بھی قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں. تو اللہ پاک نے ان پوری کائنات کی چیزوں کو ہمیں کہا تھا کہ تمہیں اس کو کنٹرول کا تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تمہیں اس کو یوز کرنا ہے، تمہیں اس کو پازیٹیو یوز کرنا ہے. ایک بڑی خراب بات یہ ہوئی مسلم کمیونٹی میں کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں ہیں اس طرح کی چیزوں کو ہم نے دنیاوی چیز کا نام دے دیا. ہم نے نام دے دیا کہ یہ دنیاوی علم ہے، یہ سائنس کا پڑھائی کرنا، یہ آسمانی چیز، آسمان کا پڑھائی کرنا، ایسٹرونومی کی پڑھائی کرنا، یہ اللہ پاک کے نشانیوں کو ڈھونڈنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے چاروں طرف ہیں، ہم نے کہا یہ تو دینی پڑھائی نہیں ہے، یہ دنیاوی پڑھائی ہے. اور اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان سب کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے کہ تم اب اس کو کنٹرول کرو. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے، یہ ذرا دینی چیز نہیں ہے، یہ دینی بات نہیں ہے، یہ دنیاوی بات ہے. تو قرآن کی بہت ساری آیتیں آپ غور کر سکتے ہیں ان ساری آیتوں پہ. تو اس یونیورس کو اللہ پاک نے کیسے کنٹرولبل بنایا؟ ہمارے کنٹرول کرنے کے لیے قانون کے تحت بنایا. اس میں قانون بنایا ہے، اس میں پیٹرن ہے، اس میں ڈیزائن ہے. وہ ڈیزائن، وہ پیٹرن، وہ لا دیکھ کر کے ہم اس کو پھر بہتر یوز کر سکتے ہیں. اور اللہ پاک کا قانون کیسا ہے؟ ifs اینڈ dens کے ساتھ ہے. یعنی اگر ایسا ہوگا تو ویسا نتیجہ نکلے گا، اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. یہ ifs اینڈ dens اور یہ جو رزلٹ ہے اسی کو ہم پورے کو تقدیر بھی کہتے ہیں، قدر کہتے ہیں، اسٹیمیٹ کہتے ہیں. تو اب دیکھیے اس کا اسٹیپ وائز کیسے سمجھیں گے اس کو. نمبر 1، یونیورس فالوز لاز. یونیورس جو ہے یہ کائنات اللہ کے قانون کو فالو کرتا ہے. نمبر 2، لاز آر یونیفارم. یہ جو قانون ہے یہ یونیفارم ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. نمبر 3، انسان سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان قانون کے اوپر غور کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، ڈسکور کرے ان قانون کو. اور پھر چوتھی بار یہ بات یہ بتائے گی کہ پھر ان سارے قانون کو یوز کر کے پھر انسان کنٹرول کرے اس کو انسانوں کے فلاح کے لیے، بیٹرمنٹ کے لیے. اسی لیے اللہ پاک قرآن میں بار بار بہت بار سینکڑوں بار ہمیں اپنی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم اس پہ غور و فکر کرو. کیوں غور و فکر کرو؟ تاکہ تم اللہ کے قانون کو سمجھ پاؤ اور تب تم اس قانون کو یوز کر کے پھر ایک پیسفل سوسائٹی، پیسفل کمیونٹی بناؤ. قرآن میں تو بے شمار آیتیں ہیں، میں تو بس ایک آیت آپ کو دکھا رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، جس میں اللہ پاک نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض
واختلاف اللیل والنہار کہ یقیناً زمین اور آسمان کے تخلیق میں، دن اور رات کے بدلنے میں، ایک کے بعد ایک آنے میں، اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں۔ البتہ یہاں پہ کہا، لاسٹ میں کیا کہا، لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں آیات ہیں، نشانی ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، کرسچنز کے لیے، جیوز کے لیے، امریکہ کے لیے نہیں، کہا لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل کا استعمال کرتی ہے۔ تو ان سب کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑے گی، ان سب کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ پاک نے کہا جو عقل مند لوگ ہوں گے، جو عقل کا استعمال کریں گے، وہ ان کے اندر سے بہت ساری نشانیاں نکال کے لائیں گے، اور جو نہیں عقل کا استعمال کریں گے ان کے لیے کوئی پھر اس میں نشانی نہیں ملے گی۔ یہ ایک آیت ہے، بہت سارے قرآن کی آیت ہے جہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، اس پہ تدبر کرو۔ مثال کے طور پہ ایک آیت ہے یہاں پہ آپ کے سامنے، سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 13، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا، بیسیکلی تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ کس چیزوں کا ہے اللہ پاک؟ زمین اور آسمان میں جتنے بھی چیزیں ہیں، یعنی ساری چیزیں آ گئی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور ان سب میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی جو لوگ غور و فکر کریں گے زمین اور آسمان کے اندر کی ساری چیزوں میں، ان کو بہت ساری نشانیاں ملیں گی۔ اور اللہ پاک نے یہ کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے بنائی ہے، مسخر کر دیا، انسان کی کنٹرول کرنے کے لیے بنا دیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے، کہ بھائی انسان جب ترقی کرے گا، انسان جب آگے بڑھے گا، تو یہ جو فرشتے ہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے، نیچر کے، وہ اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ان نیچر کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ انسان اس نیچر کا یوز بھی کر سکتا ہے، مس یوز بھی کر سکتا ہے۔ اب سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے ہم لوگ کے سامنے تقدیر کے ٹاپک پہ، وہ آتی ہے قرآن کی کچھ آیتیں، جس میں قرآن کی کچھ آیتوں کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو فکس کر دیا اللہ پاک نے۔ یہ سب سے مشہور بات یہ ہے اس میں کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اب لوگ قرآن کی آیت کوٹ کر کے لاتے ہیں، پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم وہ چاہ ہی نہیں سکتے جو اللہ نہیں چاہے، تو تم کچھ کر ہی نہیں سکتے جو اللہ نہیں چاہے گا، تو تم یہ مت سمجھو کہ تم فری ہو، تمہیں چھوٹ ہے اپنے سے عمل کرنے کی، نہیں، تم وہی کرو گے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو بھائی اگر ہم وہی کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر ہمیں فری ول کہاں ملا، ہمیں چھوٹ کہاں ملی کرنے کی؟ جب ہمیں چھوٹ نہیں ملی کرنے کی، تو ہم برے کام کرنے کے لیے ذمہ دار کیوں ٹھہرائے جائیں گے؟ اور جب ہم برے کام کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو ہمیں جہنم میں سزا کیوں ملے گی؟ یہ تو بڑی انجسٹس والی بات ہو جائے گی۔ تو یہ سب اصل میں قرآن کی کچھ آیتوں کے غلط ترجمہ کی وجہ سے ہے۔ اگر ترجمہ صحیح کر لیں، تقدیر کو صحیح سے سمجھ لیں، تو یہ سارا مسئلہ حل ہے۔ مثال پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ فنڈامنٹلی جو بالکل محکم آیت ہے قرآن کی، جو بالکل واضح طور پہ صاف صاف کیا بیان کرتی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے کہا کہ حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن، اب تم میں سے جو بھی چاہے وہ اس پہ ایمان لائے، اور جو بھی چاہے انکار کرے اس کا۔ تو اللہ پاک نے یہ بات بہت کلیئر کٹ کر دیا کہ دیکھو حق تو آ چکا ہے، حق بات تم تک آ چکی ہے، پہنچ چکی ہے، اب تم میں سے جو چاہے وہ انکار کرے، جو چاہے اس کو قبول کر لے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے واضح کیا کہ یہ تمہیں فری ول ہے، فریڈم ہے تمہیں، کہ تم چاہو تو انکار کرو، چاہے تو ایکسیپٹ کرو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ ایکسیپٹ کرو گے تو اس کا فائدہ ہوگا، انکار کرو گے تو اس کا نقصان ہوگا، وہ قانون بتا دیا اللہ پاک نے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں اللہ پاک نے بتایا کہ اگر اللہ پاک چاہتا اور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان والے ہوتے۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ پاک چاہتا، اللہ کی یہ مشیت، یہ لا قانون ہوتا، تو دنیا میں سارے کے سارے لوگ ایمان والے ہوتے۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے تو پھر کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے کہ وہ ایمان لے آئے؟ تو اللہ پاک خود کہہ رہا ہے انسانوں سے کہ تم کیا زبردستی کرو گے لوگوں کو ایمان میں لانے کے لیے کہ وہ ایمان والے ہو جائیں، وہ ماننے والے ہو جائیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ عمل کر ہی نہیں سکتے وہ جو اللہ پاک نہیں چاہتا، تو جب آپ کر ہی نہیں سکتے تو ایک طرح سے تو آپ تو فورسڈ ہو گئے کرنے کے لیے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک تو فورس نہیں کیا ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں بہت کلیئر کٹ کہہ رہی ہیں کہ اللہ پاک نے انسانوں کو فریڈم دیا ہے، فری ول دیا ہے عمل کو کرنے کے لیے، اس کو زبردستی نہیں کیا ہے۔ ہاں انجام سے بتا دیا کہ انجام کیسا ہوگا۔ اور دیکھیے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جہاں میں نے مطلب سینکڑوں آیتیں آپ خود نکال سکتے ہیں جہاں پہ اللہ پاک نے بتایا کہ انسان کے پاس یہ چوائس ہے کہ انسان کیا کرے، یہ کرے۔ مثال کے طور پہ یہ سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 29 سے 31 ہے، پھر تم اس کی پرواہ نہ کرو جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر لیا۔ اب اللہ پاک ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہے جو اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیا۔ اس کا مطلب اس آدمی کے اندر فری ول تھا، تبھی تو اس نے منہ پھیر لیا نا۔
ورنہ اللہ پاک خود چاہے گا کیا کہ میرے یاد سے انسان منہ پھیر لے؟ اللہ پاک تو ہدایت دیتا ہے، اللہ پاک تو لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لاتا ہے، تو اللہ پاک ایسا تھوڑی کرے گا کہ لوگوں کو اپنی یاد سے منہ پھیرا دے گا۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ پھر تم ان کی پرواہ نہ کرو جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر لیا اور صرف دنیا ہی کی زندگی چاہتا ہے، ان کی سمجھ کی یہیں تک رسائی ہے، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے پہ ہے، راستے سے بہکا، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک جانتا ہے ان کو بھی جو لوگوں نے صحیح راستے کو چنا اور ان کو بھی جو صحیح راستے کو چھوڑ دیے۔ اس کا مطلب اللہ نے فری ول دیا ہے یہ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تاکہ برا کرنے والوں کو ان کے بدلہ دے دے اور نیک کرنے والوں کو نیک بدلہ دے دے۔ صاف صاف کہہ دیا کہ جنہوں نے برا کام کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ برا کام کرنے کا حکم اللہ پاک دیتا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ پاک برا کام کرنے کا حکم دیتا ہے؟ نہیں، شیطان دیتا ہے برا کام کرنے کا حکم، انسان کرتا ہے برے کام کرنے کا حکم، اللہ نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک واضح کر دے رہا ہے کہ انسان خود سے ہی برا کام کبھی کرتا ہے، خود سے اچھا کام بھی کرتا ہے۔ تو انسان کا فری ول ہے جس سے کہ وہ اچھا برا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح سورہ انسان کی آیت نمبر 3 میں ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت دے دی، اب وہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ تو یا تو شکر گزار ہو یا پھر اس کا کفر کرے یا پھر ناشکرہ بنے۔ تو یہ بھی چھوٹ اللہ پاک نے دے دی ہے، تو واضح کر دیا اللہ پاک نے۔ اور قرآن کا اس ایک اصول ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ پاک کسی بھی نفس کو اس کے بوجھ جتنا وہ بیئر کر سکے اس سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب کہ اللہ پاک کسی کو بھی اس چیز کا ذمہ دار نہیں بناتا جس کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ قرآن کا ایک اصول ہے۔ تو اگر آپ اس لیے گناہ کا کام کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، تو پھر آپ کی غلطی کیسے ہوئی یہاں پہ؟ یہ خود قرآن کے خلاف میں بات چلی جائے گی کہ آپ کو اس چیز کے لیے سوال کیا جا رہا ہے جو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی مثال کے ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے واشنگ مشین سے یہ شکایت کریں کہ تم بھائی کھانا ٹھنڈا نہیں کر رہے ہو، تو آپ کی شکایت یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ واشنگ مشین کا کام ہی نہیں تھا ٹھنڈا کرنا، اس کا کام تھا کپڑے دھونا، تو آپ سے کیسے سوال کیا جائے گا اس چیز کے لیے جو آپ کر ہی نہیں سکتے تھے؟ تو اگر آپ برا کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے، تو پھر آپ سے کیسے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ کو اچھا کام کرنا چاہیے تھا؟ اب دیکھیے ہم لوگ اس پزل کو سالو کرتے ہیں، جو میں نے بتایا تھا کہ یہ تقدیر کا ٹاپک پزل ہے۔ یہ پزل سالو کرنے کے لیے آپ کو صحیح چیزیں صحیح جگہ رکھنی پڑے گی۔ میں پھر سے آپ کو بتلا دوں، پھر سے قانون بتا دوں اللہ پاک ہے کہ اللہ پاک نے قانون بنا دیا، اچھے کام کا بھی برے کام کا بھی۔ قانون یہ ہے کہ تم ایسا کرو گے تو اچھا نتیجہ نکلے گا، ایسا کرو گے تو برا نتیجہ نکلے گا۔ تو اب اگر برا نتیجہ تم چنتے ہو تو ذمہ دار اصل میں تم ہو اس کے لیے، حالانکہ قانون اللہ کا بنایا ہوا تھا لیکن ذمہ دار تم ہو۔ اور اچھا اگر تم چنتے ہو تو تم نے اچھا چنا، بات صحیح ہے، لیکن قانون اللہ پاک نے بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کو اللہ نے قانون بنایا تھا۔ تو جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو ان آیتوں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 78 اور 78 اور 79 ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جب ان کو موت آتی ہے، جب یہ موت آتی ہے، جو کہیں بھی ہو موت آ جائے گی، کہیں بھی تم رہو، تم کہیں بھی رہو، موت تو تم کو آئے گی ہی آئے گی۔ اور جب تمہارے ساتھ کچھ اچھا چیز ہوتا ہے تو تم اللہ کو کریڈٹ دیتے ہو کہ اللہ کے وجہ سے ہوا، لیکن جب تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو تم اس کے لیے بھی اللہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو۔ تو اس کے لیے تم پھر نبی کو، یعنی کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، لیکن ایک عام بات بھی ہے یہ، تو اس کے لیے تم دوسرے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب چیز اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی چیزیں ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب کہ ان سب کاموں کا قانون اللہ نے بنایا ہوا ہے، چاہے وہ اچھا نتیجہ نکل رہا ہو چاہے وہ برا نتیجہ نکل رہا ہو، قانون اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، لیکن چوائس تمہارے اوپر ہوتا ہے، تم اچھے چیز کو چنتے ہو یا تم برے چیز کو چنتے ہو۔ تو کسی ایک کیس میں اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے یا کسی دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اور اس آیت میں خاص کر کے جو ایول ٹرانسلیٹ ہوا ہے نا کہ ایول آتا ہے، ایول انگلش میں تو بس ایول لگے گا، جنرل کوئی ایول برائی ہے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ ایسی برائی جو خود اپنے غلط کاموں کے نتیجے سے آتی ہے، یعنی وہ نتیجہ جو اپنی بدماشی کے نتیجے میں آتی ہے، تو اس کے لیے آپ دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ تمہیں جو اچھا چیز مل رہا ہے اور جو تمہیں برا چیز مل رہا ہے، ان سب کا قانون لا اللہ پاک نہیں بنایا ہے، یہ تمہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 79 میں بتایا whatever comes to you of good is from Allah but what comes to you of evil is from yourself، کہ جو چیزیں اچھی تمہیں حسنات مل رہی ہیں، اچھی مل رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، کیونکہ قانون اللہ نے بنایا تھا، تو اسی کے نتیجے میں نکلا۔ اور جو بری تمہیں، یعنی ویسی بری چیز جو تمہارے اپنے حرکت کے نتیجے میں ہوتی ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ قانون تو اللہ نے بنایا تھا لیکن کیا تم نے تھا وہاں پہ، تو اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تو یہ بات اللہ پاک نے واضح کر دی ان دو آیتوں کے ذریعے، جس کو لوگ اکثر سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ پاک نے فکس کر دیا ہے کہ نتیجہ کیسا نکلے گا۔ ابھی آگے بھی دیکھیے آیتیں تو اور کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 93 ہے، یہ خاص کر کے بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یذل من یشاء و یہدی من یشاء،
جس میں یہ مطلب بتایا جاتا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور البتہ تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے تھے۔ اب لوگ یہ جو حصہ لیتے ہیں نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رینڈملی کسی کو ہدایت دے دیا، کسی کو گمراہی دے دیا۔ حالانکہ آپ آخری کے حصے کو پڑھیں گے تو وہیں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اور البتہ تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک پوچھے گا کیوں آپ سے؟ اگر رینڈملی اللہ پاک یہ فکس کر چکا ہے تو اللہ پاک آپ سے سوال کیوں کرے گا کہ تم گمراہ کیوں ہوئے تھے؟ سوال تو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تو کہتے کہ نہیں اللہ پاک آپ ہی تو گمراہ کیے تھے۔ اصل میں یہاں پہ ترجمہ میں پرابلم ہے۔ یہاں پہ جو عربی کا ورڈ ہے یذل من یشاء، کہ وہ ضلالت میں یعنی صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ یہاں پہ جو من ہے اس کا ٹرانسلیشن میں ہم لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے، حالانکہ اس من کا ٹرانسلیشن جو ہے یہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں کو ریفر کر سکتا ہے یہاں پہ، یعنی یہ اللہ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے جو ہدایت لینا چاہے وہ ہدایت لے سکتا ہے اور تم میں سے جو گمراہی چاہے وہ گمراہ لے سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ ترجمہ انکریکٹ ہے، اس لیے کہ یہ ترجمہ پچھلی آیتوں سے بھی ٹکرائے گا اور خود اسی آیت سے بھی ٹکرائے گا۔ جب اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے آخری حصے میں کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، تو یہ جو من یشا ورڈ ہے اس کا ترجمہ آپ یہ صحیح کرنا ہوگا کہ جو بھی چاہتا ہے، من یشا جو بھی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے ہدایت لینا وہ ہدایت لے گا، جو چاہتا ہے گمراہی لینا وہ گمراہی لے لے گا۔ اس لیے اس میں لکھا گیا ہے کہ عربک ورڈ من یذل من یشا کین ریفر ٹو سبجیکٹ ایز ویل ایز آبجیکٹ، لیکن ہم لوگ یہاں جو ترجمہ ہو چکا اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک تم سے پوچھے گا کہ تم کیا کرتے تھے، تو جب اللہ پاک گمراہ کر رہا ہے تو پوچھے گا کیوں؟ اور جو پیچھے کی آیتیں ہم لوگ ابھی ڈسکس کر چکے ہیں جہاں پہ کلیئر کٹ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو چھوٹ دی ہے عمل کرنے کی، تو وہ سوال پھر کیوں ہونا چاہیے؟ وہ سوال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ترجمہ کا پرابلم ہے ذرا، کہ جو یہاں پہ اصل ترجمہ ہے کہ جو چاہے ہدایت لے، جو چاہے گمراہی لے لے۔ اسی طرح آپ دیکھیے جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، تو یہ تو عجیب بات ہوگی اگر رینڈم بیسس پہ ہو کہ کسی کو رینڈملی معاف کر دیا، کسی کو رینڈملی عذاب دے دیا۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جو انسان چاہے، یعنی انسان آبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، جو سبجیکٹ ہے وہاں پہ، کہ تم میں سے جو چاہے معافی اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور تم میں سے جو چاہے عذاب، تم نے اگر عذاب پانے کا حرکت کیا، کام کیا، تو تمہیں عذاب ملے گا، تم نے اگر معافی پانے کا حرکت کیا تو تمہیں معافی ملے گی۔ تو یہ انسان کے لیے ہے، انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، دونوں میں سے کیا لینا چاہتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بہت پاپولر آیت ہے سورہ انسان کی آیت نمبر 30، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جس کا انکریکٹ ٹرانسلیشن یہ ہے جو ہر جگہ ملے گا، اور تم جب ہی چاہو گے جب اللہ چاہے گا۔ if you cannot will you cannot will unless اللہ wills، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے۔ اس کا مطلب تم نے چوری کی تو اللہ چاہا اس لیے تم چوری کیے، تم نے ڈاکہ ڈالا اللہ چاہا اس لیے تم نے ڈاکہ ڈالا، کفر کیا، شرک کیا، تو اس کا مطلب سب چیز میں پھر اللہ کو بلیم کرنا ہوگا، نعوذ باللہ، اس میں آپ کو پھر کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کا پھر حالانکہ اس آیت کے آپ ایک آیت پیچھے اور ایک آیت آگے پڑھیں گے تو ایک دم ایک الٹی پکچر ملے گی آپ کو۔ یہ دیکھیں یہ آیت نمبر 30 ہے جس کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے کہ تم وہ نہیں چاہ سکتے جو اللہ نہیں چاہتا، حالانکہ صحیح ترجمہ ہونا چاہیے کہ تم وہ مت چاہو جو اللہ نہیں چاہتا، ترجمہ یہ ہونا چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھیے ایسے اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ تم وہ نہیں چاہ سکتے، تو ایک بات بتائیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم شرک کریں، کفر کریں؟ تو آپ جا کے اگر شرک کریں، کفر کریں، تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا، اس کو اللہ چاہتا ہے، اور اگر اللہ نہیں چاہتا تو ترجمہ غلط ہے۔ پھر آپ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم وہ مت چاہو جو اللہ نہیں چاہتا ہے۔ اس آیت کے ایک آیت پیچھے اور ایک آیت آگے پڑھیے تو پھر دیکھیے تصویر کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے ایک آیت پہلے یہ کہا گیا کہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، بس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف سے راستہ اختیار کرے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہا ہے انسانوں کے بارے میں کہ تم چاہو تو تم میں سے جو چاہے وہ اب رب کے راستہ اختیار کر لے۔ تو جب اگر تمہارے اوپر یہ ہے فریڈم کہ تم راستہ اختیار کر سکتے ہو اور نہیں بھی کر سکتے ہو، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم وہ چاہ ہی نہیں سکتے جو اللہ نہیں چاہتا؟ اور اس کی اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 31، اس میں اللہ پاک نے کہا کہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس کے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ظالموں کو عذاب کیوں دے گا پھر اللہ پاک؟ ظالم ہوئے کیوں کوئی؟ اور یہ جو پہلا حصہ ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، تو اس کا مطلب پھر وہی ہے کہ جنہوں نے وہ رحمت والا کام کیا جس کے نتیجے میں رحمت ملی ان کے لیے رحمت ہے، جنہوں نے عذاب والا کام کیا ان کے لیے عذاب ہے۔ تو آیت کو آگے پیچھے ملا کے پڑھیں گے تو بڑی کلیئر کٹ تصویر اوپر کے سامنے آتی ہے کہ
یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم وہ نہیں چاہ سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے جو اللہ نہیں چاہتا. اگر یہ ترجمہ کریں گے تو خود ہی کانٹراڈکٹ ہو جائے گی چیزیں. صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تم وہ مت چاہو جو اللہ نہیں چاہتا ہے. تو دیکھیے یہ پزل سالو تب ہوگا جب آپ چیزوں کو صحیح ترتیب میں رکھیں گے. ایک بھی ترتیب گڑبڑ ہوگا تو رزلٹ آپ غلط پہنچ ملے گا آپ کو. اللہ نے قانون بنایا، ایونٹس جتنے بھی ہوتے ہیں قانون کے حساب سے ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک ہے جو سارے قانون کا سورس ہے. اسی لیے جو کوئی بھی ہدایت والے قانون کو پکڑے گا تو ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت، فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. حالانکہ کیا آپ نے ہے، لیکن قانون اللہ نے بنایا تھا. اللہ نے مس گائیڈنس کا بھی قانون بنایا تھا کہ تم جب چھوڑ دو گے ہدایت کو تو گمراہی ملے گی، لیکن اللہ نے کہا نہیں تھا گمراہی چننے کو. اللہ نے ہدایت چننے کے لیے کہا تھا کہ اللہ پاک تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، آپ کو فریڈم دیا تھا. تو اب جس نے بری چیزوں کو چنی تو اب اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، حالانکہ اس کا قانون بھی اللہ پاک نے بنایا. یہ ہے اصل میں صحیح ترتیب. اور جو لوگ بولتے ہیں مشہور کیے ہوئے ہیں جو سینٹنس، دیکھیے اس کے خلاف میں قرآن بھی ایک بات کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 148 میں کہ جو لوگ مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ if Allah had willed we would not have associated and neither would our fathers. اس میں جو مشرک لوگ ہیں وہ یہ بلیم کرتے ہیں اللہ کے اوپر کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم لوگ مشرک نہیں ہوتے. یعنی وہ یہ بلیم کر رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا اس لیے مشرک ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ پاک کیا کر رہا ہے؟ Do you have knowledge that you can produce for us? You follow not except assumption and you are not but falsifying. کہ یہ باتیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو. یہ ایک جھوٹا الزام ہے اللہ کے خلاف، یہ کہنا کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. اللہ نے تمہیں شرک کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے تمہیں فریڈم دیا تھا، فری ول دیا تھا، تم نے اس شرک کے راستے کو چنا ہے. تو اس کے لیے ذمہ دار تم ہو، نہ کہ اللہ. تو جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ دعا کیجیے اللہ سے میرے ہدایت کے لیے، میں بھی نماز پڑھنے لگوں، میں بھی دین پہ آ جاؤں، ان لوگوں کو ذرا بہت ہوشیار ہونا چاہیے. قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ پاک نے کلیئر کٹ کیا ہے. میں تو بس کچھ کو میں نے کوٹ کیا ہے آپ کے سامنے. پھر یہاں پہ بھی کچھ آیتیں ہیں جہاں پہ بتایا کہ جو نفس بھی کچھ بھی صحیح کام کرے گی وہ اس کے لیے ہے، جو برا کام کرے گی وہ اس کے لیے ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک تو وہ آخری میں سب چیز بتا دے گا. پھر اللہ پاک نے یہ بتایا کہ whoever does right is for his own soul. جو بھی اچھا کام کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، اور جو بھی برا کام کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے. تو ہر انسان کا کام اپنا جو ہے وہ اس کے لیے ہے. اور اب یہ دیکھ لیجیے آخری میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ اللہ پاک کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو ہدایت نہیں دیتا ہے. آپ نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ پاک رینڈملی کسی کو ہدایت دیتا ہے. اللہ پاک نے سوچ لیا کہ اچھا ان لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور جس کا من نہیں کیا اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، میں نے کچھ کوٹ کی ہیں کہ God guides those who are nice. یہاں پہ بتایا اللہ پاک نے سورہ 37 کے 121 میں کہ جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو اللہ پاک ہدایت دیتا ہے. سورہ عنکبوت کے اندر ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دیتا ہے. سورہ مائدہ کے اندر بتایا کہ جو لوگ اللہ سے توبہ مانگتے ہیں، اپروول مانگتے ہیں، اللہ پاک اس کو ہدایت دیتا ہے. آخری میں بتایا سورہ یونس کے اندر کہ جو لوگ حسن اچھے کام کرتے ہیں اللہ پاک اس کو ہدایت دیتا ہے. اللہ پاک ہدایت دیتا ہے کا مطلب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کے ہدایت والے قانون کو فالو کیا، اس قانون کو پکڑا جہاں پہ یہ اچھے ہوئے، اللہ کے راستے میں جدوجہد کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کیا، نیک کام کیے، تو انہیں ہدایت ملی. تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی. اور اللہ کس کو ہدایت نہیں دیتا ہے؟ قرآن میں کسی کو کہا کہ God does not guide the arrogant. جو استکبار والے لوگ ہیں، جو تکبر والے لوگ ہیں، جو بہت پرائڈ والے لوگ ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ اس راستے میں ہدایت نہیں ہے. جو لوگ مجرم ہیں انہیں ہدایت نہیں ملتی، تو God does not guide، کیونکہ وہ راستہ ہدایت کا نہیں ہے. جو لوگ ناشکرا ہیں انہیں ہدایت نہیں ملتی، جو جھوٹے ہیں انہیں ہدایت نہیں ملتی، جو فاسق ہیں انہیں ہدایت نہیں ملتی، جو کافر ہیں انہیں ہدایت نہیں ملتی، جو کرپٹ ہیں انہیں ہدایت نہیں ملتی. تو ان ساری آیتوں میں اللہ پاک نے بتایا کہ یہ وہ راستہ ہے جو ہدایت کا نہیں ہے، گمراہی کا ہے. تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت نہیں دی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ چیز دکھا دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہ لگے صرف کہ یہ چیزیں میں سنا رہا ہوں اپنے سائڈ سے ہی، بلکہ میں آپ کو ایک بہت بڑے ایک معروف اسکالر گزرے ہیں حال کے، ان کا بھی آپ کو ایک شارٹ کلپ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا کلیئر ہو جائے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس کی کیا تفسیر ہے صحیح؟ ایک تو چاہتا جو ہے نا، اس کے ساتھ یہ اضافہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے لیے جو سنت اور اصول مقرر کیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے، یہدی الیہ من اناب، کہ جن لوگوں کے اندر رغبت ہوتی ہے، وہ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، ان کو ہدایت دیتا. اور گمراہ کرنے کے لیے فرمایا ما یضل الا الفاسقین، کہ
کہ جو بدکار رہنا چاہتے ان کو پھر وہ گمراہ کر دیتا. ایک تو گمراہ کرنا میں نے عام ترجمے کے مطابق کری, یہ بھی بتاتا ہوں. پہلے تو چاہتا جو ہے نا اس کے ساتھ لکھا کریں کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق ہدایت کا مستحق ہوتا اللہ اس کو ہدایت دیتا. جو اس کے مقرر کیے ضابطے کے مطابق کسی لائق ہوتا کہ اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے, اللہ اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا. تو ہاتھ میں اللہ کے لفظ سے بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اضلال کا معنی گمراہ کی بجائے نا یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ بھٹکنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا راستہ چھوڑ دیتا, جس کو قرآن میں کہا نولی ما تولا, جدھر جانا چاہتا ہم اس کو دفع ہونے دیتے ہیں. اس کو خذلان کہتے ہیں کہ اللہ اس کا ساتھ نہیں دیتا, چھوڑ دیتا اس کو کہ جا جن وادیوں میں سرگردان رہنا رہ, جہنم جا. اور جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں ان کا ساتھی بن جاتا. اس کے لیے آ جاتا لفظ ہدایت کا کہ توفیق دیتا ہے, ان کے لیے حالات کو سازگار کرتا. ایک سے چاہتا جو ہے نا اندھی مشیت کے کوئی پتہ نہیں کس کے لیے چاہتا ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. کہ سنت جو مقرر کی ہے نا اللہ نے ہدایت و ضلالت کی ہے, وہ سارے قرآن میں جگہ جگہ بکھری ہوئی کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے, ایسے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا. تو اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہے, اس کا جہاں کو بیوقوف جیسا نہیں کہ خواہ مخواہ کسی کو ہدایت دیتا نہیں. اس نے انسان کو جو شعور اور عقل بخشی ہے ان کو جو صحیح طرح استعمال کرتے ہیں. وہ ذکر بھی جائزہ کرتا نا کہ 3 نعمتیں ہیں جو ہر شخص کو دی گئی ہیں, کان ہے, آنکھ ہے, دل ہے. جو ان سے صحیح کام لیتے ہیں, جو ان کے کرنے کا کہ باتیں جو ہے نا سنتے ہیں غور سے لوگوں کی, پھر ان پر سوچ بچار کرتے ہیں, آنکھوں سے حقائق کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کو ہدایت ملتی. اور یہی 3 چیزیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب لوگ ان سے کام نہیں لیتے کہ دل ہیں سوچتے نہیں, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, کان ہیں سنتے نہیں, ہاتھ دھرم اور ضدی ہو جاتے ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ جیسے جسمانی اعضاء بھی اگر استعمال نہ کرے, ہاتھ پاؤں وغیرہ لولے لنگڑے ہو جاتے ہیں نا, فارج ہو جاتا. اسی طرح یہ روحانی جو ہیں صلاحیتیں ان پر بھی مہر لگ جاتی ہے, ناکارہ ہو جاتی, آدمی ضدی ہو جاتا ہے, کوئی صحیح بات تسلیم کرنے کی تیار نہیں ہوتی. صحیح جی. تو بس یہ آخری بات اس میں یہ کہ یہ امپورٹنٹ ہے, دھیان رکھیے گا کہ پزل کو سالو کرنے کا طرح ہے کہ صحیح جگہ پہ صحیح چیزوں کو رکھنا ہے. میں بار بار اس کو ایکسپلین کرتا آیا ہوں, پھر اس سلائڈ میں بھی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ پلیز نوٹ دیٹ گائیڈنس اینڈ مس گائیڈنس از ایٹریبیوٹڈ ٹو اللہ بیکاز لاز آف گائیڈنس اینڈ مس گائیڈنس آر میڈ بائی اللہ. اللہ نے قانون بنایا ہے, اسی لیے نتیجہ ویسا ہی ہوتا ہے. ویڈیو گیم یاد کیجیے, ویڈیو گیم میں آپ کو اسکور زیادہ ملے اس لیے کہ قانون کے حساب سے رزلٹ ہوا, اسکور کم ملا قانون کے حساب سے ہوا. اس قانون کو بنانے والا ویڈیو گیم بنانے والا تھا. انسان کو اللہ پاک نے فری ول دیا ہے, اس فری ول کے نتیجے میں انسان ایک چوائس کرتا ہے, کچھ چوز کرتا ہے. جب وہ خراب چیز چوز کرتا ہے, بیڈ چوائس رکھتا ہے, تو اس کا وہ ذمہ دار وہ مانا جائے گا کیونکہ اس نے خراب چیزوں کو چوز کیا. جب ہم اچھا چیز چوز کرتے ہیں تو ہم شکر ادا کرنے کے لیے اللہ پاک کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں, منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. حالانکہ کیا آپ نے, آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا, لیکن آپ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کیونکہ اللہ ہی وہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے کہ یہ چیزیں ملی آپ کو.